پھر وہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے مخالفین تھے یزید کو حکمران بنانے کے اعتبار سے، اور ان کے دور میں ہونے والے خلاف شرع کاموں میں، پھر حضرت علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ صلح حسن کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ صلح حسن کس طرح ہوئی ہے میرے بھائی؟ حضرت حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے، امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے۔ حالانکہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں جی صلح حسن جو ہے وہ مجبوراً کی گئی، دوسری جانب جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ امیر معاویہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسن جو لشکر لے کے آیا ہے وہ تو ہمیں رونڈ ڈالے گا۔ اتنا بڑا لشکر، بخاری کی روایت میں اتنا بڑا لشکر لے کے ایک شخص آ رہا ہے، اور امام حسن اس شخص کو اس کے ساتھ یعنی اس سے مجبوری بیعت کر رہے ہیں کہ انہیں قتل کا خدشہ ہے۔ اور قتل کا خدشہ کس روایت میں ہے مرزا صاحب؟ شیعہ کی کتابوں میں حضرت حسن بصری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت حسن ابن علی نے اپنے لشکر لے کر کے امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تو عمرو بن عاص نے امیر معاویہ سے کہا میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو واپس نہیں لوٹے گا یہاں تک کہ وہ اپنے مد مقابل کو بھگا نہ دے۔ اب اس حدیث کے اندر میرے صاحب کے وہ لفظ باطل ہو گئے اس حدیث کے ان الفاظ میں کہ امیر معاویہ نے جو ہے نا مجبور ہو کے صلح کی ہے۔ تو ان کے جب سرداروں نے غداری کی حضرت حسن کے ساتھ، وہ بخاری میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے، اور حضرت معاویہ سے انہوں نے مال پانی لے کے حضرت حسن کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ پھر حضرت حسن کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے فوجی تو میرے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ ہاں جی، امت کے خون ریزی کو بچانے کے لیے یہ جتنی بھی حدیثیں آپ نے دکھائی ہیں 7109 2704 جتنی بھی ہیں ان میں یہ لفظ رہے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ معاویہ نے کہا ہے امت میں خون ریزی نہ ہو۔ یہ اس کے خواہاں کون تھے؟ بخاری کی روایت کے اندر تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ اس کے خواہاں تھے۔ انہوں نے کہا کہ امت میں خون ریزی نہ ہو جائے، اور حسن بن علی نے صلح تب کی ہے۔ اور بھائی حدیث پوری پڑھ کے بتا لوگوں کو کہ خون ریزی نہ ہو جائے امت میں، یہ نظریہ حسن ابن علی کا تھا یا امیر معاویہ کا تھا؟ وہ صلح حسن تھی، اور صلح ہمیشہ شرائط کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حسن نے اپنی پوسٹ چھوڑی تھی تو چند شرائط کے اوپر وہ میں نے اس میں ڈالی ہیں۔ کی روٹیاں، ہاں جی، تو ملکیت کی روٹیاں یہ ساری کس نے لی ہیں؟ حسن ابن علی نے لی ہیں ملکیت کی روٹیاں۔ ایک شرط کیا ہے کہ مجھے ملکیت کی روٹیوں میں سے روٹیاں دی جائیں۔ حسن ابن علی کی جو شرط پہلی ہے نا، صحیح بخاری کی روایت جو میں نے دکھائی اس میں یہ شرط ہے، سند صحیح کے ساتھ یہ پہلی شرط صلح کی جو نظر آئی بخاری سے۔ اب بخاری کی جب صلح کی شرطیں آ گئیں تو ابن حجر کی کتابوں سے صلح کی شرطیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 2، صلح کی شرط کون سی ہے کہ امیر معاویہ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کریں گے۔ تو ملکیت کا یہ ملکیت کے جو ہے روٹیاں بھی لیں کس نے؟ حسن بن علی نے۔ اور پھر ملکیت کی جگہ لینے کی ڈیمانڈ کس نے کی؟ کاٹ کھانے والی ملکیت، ہاں جی ہو چکی ہے۔ یہ دھوکہ دینا آپ بند کریں۔ ہمیں تو خیر اس زمانے میں بھی پتا تھا، یہ تو حضرت حسن کی شرافت تھی، حضرت حسن کو پتا تھا یہ پارٹی کون سی ہے۔ جیسے کوئی شرائط کے اوپر زنا کو جائز کہہ دینا، اسی طرح ہے کہ کسی باطل کے ہاتھ میں بیعت کر لے کوئی۔ یہ کتنی بڑی جرت ہے کہ حسن بن علی نے ایک باطل ناحق قتل کرنے والا، امار قتل کرنے والا اور باغی جماعت کا جو بانی ہے اس کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں حسن حسین۔ کسی حرام کام کو شرائط کے اوپر کرنا بھی حرام ہے۔ اگر شرائط کے اوپر حرام کام کرنا جائز ہو تو حسین کی بجائے حسن کی بجائے حسین یزید کے ساتھ یہ صلح کر لیتے کہ یار وہاں پہ بڑا ظلم ہے، جس میں انہوں نے صلح حسن کے اوپر منسوخیت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور میں حیران ہوں، ویسے تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں سلف کا فہم جو ہے نا پیش کرتا ہوں، یہ موریوں کے فہم باطل ہیں، وہ غیر نبی ہیں اور ان کے اجتہاد اور علمی خطا ہونا ممکن ہے، لہٰذا وہ بڑے بڑے ائمہ سے اختلاف کرتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کے خلاف کلپ اپلوڈ کی ہیں، امام ابن سیرین کے خلاف جو تابعین ہیں ان کے خلاف ان کی گفتگو ہے۔ تو جب تابعین تبع تابعین امام اعظم حنیفہ، امام مالک اور دیگر ائمہ بزرگان دین کے اجتہاد سے انہیں اختلاف ہے، تو وہ کہتے ہیں جی فہم وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا ہے، یعنی چند ایک صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں خلفائے راشدین کا، اس کے علاوہ کسی صحابی کا بھی فہم بھی باطل ہے، جیسے کہ وہ بعض صحابہ کرام کے گفتگو کے اوپر کلام کرتے ہیں، ان کے کلپ موجود ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد وہ آج جو اپنا فہم پیش کیا انہوں نے یہ کہا جی کہ صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے،
تو ہم سے ان سے پوچھیں گے پہلے تو یہ کہ جناب یہ فہم آپ نے کہاں سے لیا ہے، کس صحابی سے لیا ہے، یا اللہ کے رسول کی کس حدیث سے آپ نے لیا ہے، یا کون سے صحابہ تابعین تبع تابعین سے لیا ہے، یا وہ امت میں اپنے علاوہ کوئی شیعہ ہی بتا دیں، کوئی رافضی بتا دیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ صلح حسن جو ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کا تو کسی شیعہ نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو ایک من گھڑت اپنا بالکل محض اپنا دعویٰ ہے ان کا، جس کے اوپر ان کے اپنے فہم کے علاوہ کوئی دلیل نہیں اس روئے کائنات کے اندر۔ تو آج ہم ان کے جو دعوے ہیں ان کو، ہم صلح حسن کو بھی آج ہم کتابی اور علمی گفتگو کے نظر کریں گے اور دیکھیں گے کیا واقعہ مرزا صاحب نے جو کیا ہے ان کے اندر وہ کیا انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا پوائنٹ انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر دیا کہ صلح حسن جو کہ مجبوراً یعنی امام حسن نے کی تھی، قتل کا خوف تھا اور وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں جی صلح حسن جو ہے وہ مجبوراً کی گئی، دوسری جانب جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ امیر معاویہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسن جو لشکر لے کے آیا ہے وہ تو ہمیں رونڈ ڈالے گا۔ اتنا بڑا لشکر، بخاری کی روایت میں اتنا بڑا لشکر لے کے ایک شخص آ رہا ہے، اور امام حسن اس شخص کو اس کے ساتھ یعنی اس سے مجبوری بیعت کر رہے ہیں کہ انہیں قتل کا خدشہ ہے۔ اور قتل کا خدشہ کس روایت میں ہے مرزا صاحب؟ شیعہ کی کتابوں میں جی بابوں کی کتابوں میں، کسی حدیث کی کتاب میں سند صحیح کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ قتل کی جو سازشیں ہیں تاریخی کتب میں ہیں، بابوں کی کتابوں میں ہیں، حدیث بخاری اور مسلم کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مجبوری والی جو گفتگو ہے اس کے اوپر ہمارا جواب علمی طور پہ آئے گا، اور میرے صاحب کی اپنی کتابوں سے ہم دیکھیں گے کہ مجبوراً کرائی گئی۔ اور پھر میرے صاحب نے کیا کیا کہ اپنے کتابچہ جو ان کا ہے، اس کی جو پیج نمبر 24 ہے، یعنی 5B پیپر ہے ان کا، جو اس کے اندر 49 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی، یہی روایت لے کے آئے ہیں جس کے اندر یہ صلح کی گفتگو ہے۔ ہم آگے چل کے اس کو پڑھیں گے بھی۔ صحیح بخاری انہوں نے نمبر لگایا ہے 2704 اور 7109 نمبر۔ تو اس کے نیچے انہوں نے شرائط بھی لکھی ہیں امام حسن کی صلح کی، جو انہوں نے اپنی اس کتابچے کے اندر ڈالی ہیں۔ جس کتابچے کا جو عنوان ہے وہ بھی آپ سن لیں، فرقہ واریت سے بچ کر صرف کے اوپر آپ نے تھوڑی توجہ دینی ہے۔ فرقہ واریت سے بچ کے صرف قرآن اور صحیح الاسناد حدیث کو حجت اور دلیل ماننے اور جھوٹی اور بے سند، میں پھر پڑھتا ہوں اسی لائن کو جو میرے صاحب کی ٹائٹل چل رہا ہے، فرقہ واریت سے بچ کر صرف اور صرف قرآن اور حدیث، اس سے بغیر نہیں، اور حجت اور دلیل کو ماننے اور جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کون سی؟ ضعیف الاسناد اور جھوٹی کہ فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، یعنی اس کے اندر جو ہے نا مواد، اس 5B پیپر کے اندر جو ان کا ہائیڈروجن بم ہے، اس کے اندر قرآن اور حدیث اور صحیح الاسناد حدیثیں ہیں، اور جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات ہرگز ان سے جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ بچ کے رہیں، وہ نہیں ہے۔ حالانکہ میں آگے چل کے دکھاؤں گا آپ کو کہ اسی کے اندر انہوں نے تاریخی روایات بھی لائی ہیں، جھوٹی بے سند بھی روایتیں لائی ہیں، اور قرآن تو لائے ہی نہیں ہے اور حدیث لائی ہے۔ اچھا، قرآن پیش کیا، وہ کیا کیا ہے اسی پہلے ہی پیج کے اوپر کہ قرآن کی آیت اور حدیث پیش کیا ہے کہ وہ علماء جو علم کو چھپاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی ان پہ لعنت ہے۔ اب آپ خود دیکھیں گے کہ علم کو چھپاتا کون ہے، اس آیت اور حدیث کا مصداق کون ہے، اور جو اس کتابچے کا ٹائٹل ہے قرآن اور حدیث اور صحیح الاسناد حدیثیں، اور جو جھوٹی اور بے سند جو روایتیں ہیں ضعیف، ان کی تاریخی روایتوں سے بچ کر۔ تو جو لوگ مرزا کے سننے والے میرا کلپ دیکھیں، ان کو چاہیے کہ جو جھوٹی اور تاریخی روایات بے سند انہوں نے بیان کی ہیں اپنے لیکچرز کے اندر اور یہاں پر، تو ان سے بچ جائیں وہ جی۔ اچھا، تو وہ جو ہے ایک روایت پیش کرتے ہیں اپنے اسی ریسرچ پیپر کے 49 نمبر حدیث میں، پیج نمبر 24 ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا جو حسن ہے وہ نوجوانوں کا سردار ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ کیا کرے گا، یہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ بس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ اب علماء مولوی کیا کرتے ہیں، بریلوی دیوبندی مولوی کیا کرتے ہیں، شیعہ جو ہے نا یہ سنی وہابی اہل حدیث جو بھی سنت ہے مرزا کے خلاف جتنی بھی علماء ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، علماء سے چھپاتے ہیں اور بریکٹیں لگا کے حدیث کا مفہوم چینج کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے کئی قریب کے اندر یہ بات کی ہے۔ اب مرزا صاحب کی اسی حدیث کو ہم دیکھیں،
اس میں یہ ہے کہ میرا بیٹا یہ بیٹا سردار ہے حسن، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. اب اس صحیح بخاری کی جو 7109 نمبر روایت ہے، اس کے آگے بریکٹ لگاتے ہیں مرزا صاحب اور لکھتے کیا ہیں، یعنی اب مرزا صاحب فارم صرف صالحین سے پیش کریں نا، اور پھر آپ قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں تو اس میں ایک اپنا قول اپنا فارم اور گھسیڑ کیوں رہے ہیں، بریکٹیں لگا لگا کے مفہوم چینج کیوں کر رہے ہیں. اب دیکھیں، یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت، حدیث کے لفظ کیا ہے، 2 مسلمان جماعتوں ہیں، اور آگے بریکٹ میں کیا ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت، اور دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ کی، جنہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے. مرزا صاحب کی ضروریت کو چیلنج ہے. مرزا صاحب کے اوپر یہ ہائیڈروجن بم ہے. یہ جو بریکٹ کے اندر لکھا ہے نا، اس حدیث کی کون سے لفظ سے آپ نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ حضور نے فرمایا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بغاوت جو کی ہے انہوں نے خلیفہ راشد کے ساتھ، تو وہ امیر معاویہ کی جماعت ہے. اس سے مراد وہ ہے امیر معاویہ کی جماعت کے درمیان میں اور مولا علی کی جماعت میں درمیان میں. مولا علی کی تو وفات ہو چکی تھی. ہاں جی، تو یہ صلح امام حسن نے اپنے ساتھ کیا، آگے دلائل میں دیتا ہوں. حدیث کے اندر واضح ہے کہ امام حسن نے صلح کی ہے، اور شرائط 2 ہی حدیثوں کے اندر ملتی ہیں. وہ آگے جو انہوں نے شرائط پیش کی ہیں وہ ان کے اپنے عقیدے کے خلاف جاتی ہیں، میں اس پہ آپریشن کرتا ہوں، اور وہ سند صحیح کے ساتھ ثابت بھی نہیں ہے. 2 شرطیں صحیح بخاری اور مسلم اور سند صحیح والی روایتوں سے ملتی ہیں. ایک یہ سند کہ ہمارے لشکر کو ہم صلح کرتے ہیں، حسن نے کہا کہ ہماری 2 شرطیں ہیں جو حدیثوں سے ملتی ہیں. ایک روایت سے ملتا ہے کہ حسن نے جو صلح کی شرائط بتائی ہیں، وہ ایک صلح کی شرائط یہ ہے کہ ہمارے لشکر کی جو تیاری ہوئی ہے اور ہمارے لشکر نے جو ہتھیار خریدے ہیں، جو اتنا عرصہ سفر کیا ہے اور کھانے کھائے ہیں، تو یہ بڑا خرچہ ہوا ہے، تو یہ خرچہ کون دے گا؟ تو امام حسن نے کہا کہ ہمیں پیسے دیں. تو بخاری کی روایت میں ہے کہ امام حسن کو امیر معاویہ نے پیسے دیے، اور پہلی صلح کی شرط امام حسن کی طرف سے یہ مال و دولت تھی. یہ اگر ناسبیوں کے ہاتھ کی روایتیں چڑھ جائیں نا تو وہ کیا اسے پیش کریں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے. یہ میرے صاحب ناسبیت کو ہوا دے رہے ہیں. تو صحیح بخاری کی روایت جو میرے صاحب نے خود اپنے یہ اسی جو روایت نمبر 49 لگائی ہے نا 24 نمبر پیج کے اوپر، جو ہے حضرت امیر معاویہ کی حکومت مل جانے کے بعد سے بدتریج امت کسی پر کیسی ملکیت مسلط ہوئی، یہ جو انہوں نے عنوان لگایا ہے. اور یہ صحیح جو ہے نا مرزا صاحب کی 5B پیپر کا پیج نمبر 24 ہے، اور حدیث نمبر 49 لگایا انہوں نے. تو صحیح بخاری کی جو روایت لائے ہیں 2704 نمبر، اس میں یہ لفظ ہیں کہ امام حسن نے کہا ہم صلح تو کرتے ہیں لیکن ہمارا جو خرچہ ہوا یہ کون دے گا؟ تو ایک یہ شرط موجود ہے کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ امام حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے. یہ مولوی نہیں کہتے، امام بخاری کہتے ہیں جی، اور امام حسن بصری کہتے ہیں. اور یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے، جس میں صحابہ کرام عمرو بن عاص کہتے ہیں. یہ آپ کی اپنی روایت ہے جو آپ نے اپنے پمفلٹ کے اندر، اور آپ کہتے ہیں آپ میرے صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے. صحیح بخاری کی روایت مر جو آپ نے 2704 لگائی ہے نا اپنے پیپر کے اندر 49، اس کے اندر ہے ایک جو سند صحیح کے ساتھ شرط جو صلح کی ہے، وہ بخاری کے اندر جو شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ پیسے لے کر کے صلح، اور دوسری صلح کی جو شرط ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ بھی سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ امام حسن نے کہا کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ ملوکیت کی روٹیاں کھاتے ہیں مولوی، یہ کبھی حق بات بیان نہیں کریں گے، تو ملوکیت کی روٹیاں سب سے پہلے کس نے کھائی ہیں؟ جی مرزا جی، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا. یہ اگر ناسبیت کو آپ آواز دے رہے ہیں اور ناسبیت کھلے عام آئی سامنے، تو آپ اہل سنت میں جب ناسبی لوگ پیدا کریں گے اور تنگ کریں گے، کسی کو دیوار کے ساتھ اتنا مت لگائیں کہ وہ آگے سے دان نکالے. آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ناسبی بن جائیں. آپ کہتے ہیں مولوی ملوکیت کی روٹی کھاتے ہیں، یہ کبھی حق بات منہ پہ نہیں لائیں گے. تو ملوکیت کی روٹی سب سے پہلے تو حسن ابن علی نے کھائی ہے جناب، کہ ملوکیت سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے صحیح بخاری، اور آپ نے خود اس کو روایت کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہا ہے کہ اس ملوکیت کا وارث آپ مجھے بنائیں گے. حضرت امیر معاویہ سے شرط رکھی ہے. آگے ہماری، میں ابھی تمیدی بات کر رہا ہوں، آگے تک دلائل دیتا ہوں. تو حسن ابن علی نے کہا کہ امیر معاویہ کو 2 شرطیں ہیں صلح کی جو سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں، اس کے علاوہ کوئی سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں شرط. میں ذریت مرزا علی اور رافضیت کو چیلنج کر رہا ہوں
جو بنو امیہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اسی بنو امیہ کے ہاتھ میں حسین ابن علی نے پوری جو ہے امت سونپ دی ہے۔ اور میری گفتگو پہلے آ چکی ہے کہ یہ ملوکیت کی روٹیاں کھانے والی جو بات ہے نا، یہ کس پہ جاتی ہے؟ اور دوسری بات میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ شریعت اسلام کیا کہتی ہے۔ قرآن و حدیث میں بھرپور قسم کی دلائل ہیں کہ کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرنا، جیسا کہ میرے معاویہ کے متعلق اسی پیفٹ کے اندر میرے صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ شراب پیتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، ناحق مال کھاتے تھے۔ تو ناحق مال کھانے والے، ناحق قتل کرنے والے، ناحق جناب خون ریزی کرنے والے، شراب پینے والے، اس طرح کے تمام تر عیب رکھنے والے امیر معاویہ جو ہیں، جو مرزا صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بعض روایات سے، وہ آگے چل کے میں گفتگو کروں گا۔ تو وہ ایسا شخص جو ہو، فاسق اور فاجر ہو، ایک عام شخص امت کے اندر، ایک عام شخص جو اس طرح کی جو ہے گناہوں کے اندر جو ہے موجود، اسی گناہ اس کے اندر موجود ہوں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا حرام ہے۔ یہ علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیثیں اور قرآن کی کئی آیات شاہد ہیں کہ باطل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا خود جہنمی ہے۔ ایک جہنمی کے ہاتھ، پھر تخت الوفیت الباغیہ کے اوپر بحمدی تعالیٰ میں نے تفصیلی گفتگو رکھی ہے، تو وہ روایت پیش کرتے ہیں جی، وہ جماعت علی کی جماعت جنت کی طرف بلائے گی اور امیر معاویہ کی جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو میں نے بطور چیلنج یہ بات کی ہے کہ امیر معاویہ کی جماعت جہنم کی طرف بلانے والے تھی، اور جہنم کی طرف بلانے والے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا جہنمی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر کہے کہ مجبوری، تو مجبوری حضرت حسن کا اتنا بڑا لشکر ہوتے ہوئے حضرت حسن کو مجبوری تھی، یا کربلا کے اندر 72 اور چھوٹے چھوٹے بچے لے جانے والے حسین کی مجبوری تھی؟ اگر مجبوری میں بیعت کرنا جائز ہوتا تو میرا حسین جو ہے کربلا کے اندر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کرنے سے بہتر تھا کہ جو ہے شریعت اسلام تو یہ اجازت دیتی ہے، کلمہ کفر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس موضوع پر کہ جب آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہو اور جب آپ کے لیے کوئی مجبوری ہو تو آپ کلمات کفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو صلح حسن کرنی اگر مجبوری کے تحت شرائط پر جائز تھی تو یزید کی بیعت سب سے پہلے کرتے ہیں امام حسین، کیونکہ اس وقت بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کرنے، عورتوں کی عزتوں کا خوف، اہل بیت کا چھوٹا سا کنبہ لے کر کے کربلا میں بیٹھے ہیں۔ تو باطل کی ہاتھ پہ بیعت نہ کرنا یہ شریعت ہے، میرے حسین نے کربلا میں بتا دیا، اور جس کے اندر شریعت کی جو ہے وہ شرطیں پائی جائیں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز ہے، یہ حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بتا دیا۔ امیر معاویہ حق پر تھے، ان کی بیعت حسن نے کی اور بتا دیا، اور پاور کے ہوتے ہوئے کی، کوئی مجبوری والی بات نہیں تھی۔ اور ادھر مجبور ہوتے ہوئے بھی امام حسین، انہوں نے یزید کے اور پاور کے سامنے، اتنی بڑی فوج کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور بیعت نہیں کی، اپنے سر تن سے جدا کروا دیے، بیعت نہیں کی۔ تو امام حسین نے بتا دیا کہ باطل سامنے ہو تو اگر بچوں کی مجبوریاں بھی ہو، اسلام کی کچھ جو ہے شریعت میں کچھ گنجائش بھی ہو، پھر بھی جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ باطل کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ پوری امت اس کے ہاتھ میں پوری امت کو اس کے ہاتھ میں سونپنا اور پوری امت کو جہنم کی طرف دھکیل دینا۔ اور امام حسن کی صلح کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ پوری امت کو حسین ابن علی جس کے ہاتھ میں سونپ رہا ہے، وہ آگے چل کے گفتگو صحیح اور اسناد حدیث کی روشنی میں ہم کریں گے کہ وہ خود حق پر تھے، اور پوری امت تبھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور پوری امت ان کے ہاتھ میں تبھی تو سونپی ہے۔ اگر وہ حق پہ نہ ہوتے تو حسین ابن علی شرائط پر کسی حرام کا ارتکاب کرنے والے شخص پہ بیعت کرنا حرام ہے۔ جی وضاحت کر دیتی ہے حدیث عمار والی ایپیسوڈ کے اندر کہ کسی پیر کے ہاتھ پہ جو باجماعت نماز کا تارک ہو اور علماء حناف کے ہاتھ جس کی داڑھی کم ہو اس کے ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے۔ تو جو شرابی ہو، نہ حق قتل کرنے والا ہو، نہ حق مال لوٹنے والا ہو، اس کے ہاتھ بیعت کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو کسی صورت میں بھی حسن کی جو بیعت ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور منسوخ کس طرح کی ہے وہ تو آگے چل کے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو لہٰذا خلافت اور ملکیت کی روٹیاں کھانے والے کون ہیں، یہ تو پھر اب حدیثوں کی طرف جائیں گے تو بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ 2 شرطیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، ایک اپنی ملکیت، اگر آپ مرزا کے بقول ملکیت مان لیں، خلافت نہ مانیں، اور کارڈ کھانے والی ملکیت مانیں۔ جی تو کارڈ کھانے والی ملکیت کے بارے میں حسن نے کہا کہ معاویہ تو اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنائے گا، سند صحیح کے ساتھ، ایک یہ شرط۔ اور دوسری شرط کون سی ہے کہ
آپ جو ہے جو ہماری یہ لشکر نے تیاری کی ہے اس میں مال لگا ہے تو وہ مال ہمیں دیں، اور کتنا مال دیا ہے وہ بھی ہم سند صحیح صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ جناب میرے صاحب نے کہا جی مجبوراً، تو مجبوراً کیسا؟ صحیح بخاری کی جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں اس میں تو امام حسن کا لشکر امیر معاویہ کے لشکر پہ بھاری تھا، تو اتنا بڑا بھاری لشکر لے کے آنے والے حسن کو آپ مجبور کہہ رہے ہیں؟ مجبور تو کربلا والے تھے جن کے پاس جو ہے لشکر نہیں تھا، تو انہوں نے بیعت تو نہیں کی، انہوں نے تو سر کٹوا دیے حق کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے حسن جو ہے وہ صلح کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ نے تو عقیل ابن طالب کے اوپر بکواس کی ہے، وہ ایک الگ کلب میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو حدیث کے لفظ ہیں کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں ایک باغی نہیں، باغی مسلمان نہیں ہوتے شریعت اسلام کی روشنی میں، جو بغاوت کرے اور خصوصاً خلیفہ راشد کے خلاف تو وہ تو کافر ہے، وہ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ کو باغی مانیں گے تو پھر وہ کافر ہیں، اور کافر کے ہاتھ بیعت کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جو آپ نے لکھا ہے اپنے پیپر کے اندر، یعنی مسلمان دو جماعتوں کے درمیان سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک مسلمان جو مولا علی کی جماعت ہے اور دوسری مسلمان نہیں باغی جماعت معاویہ کی۔ یہ باغی لفظ آپ نے ایڈ کر دیا، حدیث میں تعریف کر دیا ہے اور بریکٹ لگا کے حدیث کا مفہوم چینج کر دیا ہے۔ حدیث میں باغی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے حضور نے جو فرما دیا کہ دو مسلمان، امیر معاویہ کو مسلمان گروہ کہہ دیا حضور نے، اور امام حسن نے صلح کر کے تو حضور کی اس پیشن گوئی کو ثابت کر دیا۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ حضور کا کہنا کہ امیر معاویہ کی جماعت مسلمان ہے یہ بھی ثابت ہے، اور امام حسن کا صلح کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اگر اس قابل نہ ہوتے، امام حسن تو کو دیکھ رہے تھے کہ عمار کا قتل کس نے کیا ہے، یہ جنگیں میرے اباب علی کے ساتھ کس نے کی ہیں، سارے کچھ دیکھتے ہوئے تم تک روایتیں پہنچی تھیں۔ حسن ابن علی نے تو خود دیکھا تھا قتل عمار کرنے والا کون ہے۔ تو جب انہوں نے بیعت کر لی تو پھر یہ جتنی روایتیں تیرے تک پہنچی ہیں نا، ان روایتوں سے ان کو پیچھے کر دو، اور جو یہ اصول حدیث ہے کہ جو حدیث میں باتیں روایت ہوں اور ان پہ عمل صحابہ مل جائیں، تو جو عمل ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے اور روایات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو عمل حسین بتا رہا ہے کہ روایتوں میں جو کچھ ہے، تقتل الفیۃ الباغیہ والی روایت تو خیر مردود ہے، میں نے اس کے اوپر کلام کر دیا ہے، علمی گفتگو الحمدللہ کی ہے میں نے، بخاری کا کیا نظریہ ہے تقتل الفیۃ الباغیہ کے متعلق، تو خیر ہماری تو گفتگو اس کے اوپر آ چکی ہے۔ لیکن اگر اس روایت کو آپ معتبر مانیں گے، ٹھیک ہے، کہ امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، تو جہنمیوں کے ساتھ دینے والے کون ہیں؟ حضرت عقیل، جو کہ جناب حضرت علی کے کون ہیں؟ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ تو حضرت عقیل جو ہیں، حضرت عقیل ابن طالب جو ہیں، وہ خود جناب امیر معاویہ کے لشکر میں تھے۔ تو اہل بیت کا ایک فرد جو ہے جہنم کی طرف بلانے والا، اہل بیت کے خلاف امیر معاویہ وہ بھی جہنم کی طرف بلانے والے، عائشہ صدیقہ اور باقی دیگر جہنم کی طرف بلانے والے۔ مجھے بتائیں جہنم کی طرف بلانے والوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا وہ جنتیوں کا سردار کیسے ہے؟ پھر تو اس نظریے سے تو جناب یہ شریعت ہے میرے بھائی، یہ شریعت محمدی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں شریعت بدل جائے گی، اس کے بارے میں شریعت اور رہے گی جی۔ ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ اگر تو اچھے اعمال نہیں کرے گی تو میں تجھے نہیں بچا پاؤں گا، ادھر تو آپ خارجیوں کا ساتھ دیتے ہو، یہ وہ روایتیں پڑھتی ہیں۔ تو ادھر کون پڑھے گا کہ اے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں نا جی۔ تو جہنمیوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا وہ تو جہنمی ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنمیوں کے اور ان کے جو باغی جو ہیں وہ جہنمی بھی نہیں ہیں؟ یہ اصول قرآن کا اصول ہی بدل دیا کہ وہ جہنمی بھی نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا جو ہے وہ جنتیوں کا سردار ہے، اور یہ صلح بدن کیسے ہوئی تھی؟ تو یہ ایک جھوٹ ہے جناب میرے صاحب کا، اس کو بھی ہم نے رد کر دیا۔ آگے جا کے دلائل آئیں گے، ابھی صرف میں نے فقط تمہیدی گفتگو کی ہے۔ اور پھر قتل حسن کا منصوبہ بن رہا تھا، تو میرے صاحب نے کہا تو پھر کیا ہوا جی کہ وہ پھر اس لیے جو ہے نا امیر معاویہ کی بیعت کر لی انہوں نے۔ جو حدیث دکھا رہے ہیں اس میں تو کہیں ذکر نہیں ہے، یعنی عوام کو اتنا پھدو بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ آگے لگا رکھا ہے نا، روایتیں جو دکھا رہے ہیں ان میں قتل کا منصوبے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور جو روایتیں بخاری کی دکھا رہے ہیں ان میں تو وہ حضرت حسن کے جو ہے اور امیر معاویہ کے حق میں باتیں جا رہی ہیں، وہ تو ہم پڑھیں گے آگے روایتیں جو انہوں نے پڑھی ہیں۔ تو وہ جناب روایتیں تو وہ کچھ اور ہیں اور پڑھ کچھ اور رہے ہیں۔ اچھا وہاں پر چلاکی کیا کی ہے مرزا نے؟ روایتیں بخاری کی دکھا کر کے اس کے جو فٹ نوٹ ہیں، بابوں کے فام، جو نہ کسی تابعین لکھے نہ ستبہ تابعین لکھے، بلکہ یہ ابھی آج سے 7 سال قبل بخاری کے اوپر جو ترجمے لگائے گئے ہیں نا، ہیڈنگ لگی ہے، تو میرے صاحب نے آج سے 7 سال قبل جو بخاری کے
وہ مفہوم مطالب کو متعین کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے کیا ہے، جو عرب کے علماء نے کیا ہے، زبیر بن زئی نے کیا ہے، البانی نے کیا ہے حدیثوں کے مفہوم کو، تو وہ جو ہیڈنگ لگی ہوئی ہیں امیر معاویہ کے متعلق ان ہیڈنگ سے استدلال کر رہے ہیں میرے صاحب کے جی وہ قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. تو حسن نے ڈر کے قتل کے منصوبے سے ڈر کر کے نا صلح کر لی ہے. اور جو حدیث دکھا رہے ہیں حدیث میں دور دور تک قتل جو ہے نا حسن کی ذکر ہی نہیں ہے. یہ حدیث کچھ دکھا رہے ہیں اور فٹ نوٹ جو بنایا ہوا ہے فٹ نوٹ، وہ فٹ نوٹ بخاری کی کس حدیث میں ہے مرزا جی؟ آپ تو بابا کو مانتے نہیں ہیں، تو بابا کو مانتے نہیں ہیں اور آپ اپنا لگایا ہوا فٹ نوٹ دکھا رہے ہیں فٹ نوٹ. تو فٹ نوٹ جو پیش کر رہے ہیں وہ مرزا کا اپنا ہے یا کسی بابے کا ہے، وہ امام بخاری کا مسلم کا اور قرآن و حدیث نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امیر معاویہ قتل کا منصوبہ کر رہے تھے تو امیر معاویہ نے ڈر کے کی ہے. لیکن حدیث میں کیا ہے وہ تو ہم حدیث پڑھیں گے نا آگے، ابھی تو میں صرف فقط وہ بتا رہا ہوں کہ ان کی جو اپنے لفظ ہیں. تو اب آتے ہیں جناب ہم حدیث کی طرف. میں بخاری کی طرف نہیں جاتا، میں مرزا کے پمفلٹ سے پڑھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. اب یہ حدیثیں جو ہیں یہ 2 3 4 قسم کی روایتیں ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں. ایک روایت نہیں ہے بلکہ 2 4 روایتیں ہیں اوپر نیچے مختلف. تو اس کے اوپر جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو حدیث دکھائی ہے نا، اب مرزا صاحب کی آپ چلاکی دیکھیں اور حدیث کے اندر ہیر پھیر دیکھیں. آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ حدیثوں کے کو ہیر پھیر کرنے اور حدیثوں کے اندر جو تعریف کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت اور تمام مومنین اور مسلمانوں کی لعنت. تو جناب یہ آپ کے سامنے میں اب جناب مرزا صاحب نے جو اپنی ویڈیو کے اندر جو روایتیں دکھائی ہیں، آپ لوگ خود ایک دفعہ ان کا ویڈیو چلائیں اور خود پڑھیں ان کے اندر کیا ہے. 7109 نمبر روایت میں پڑھتا ہوں جو ان کی اپنی اسکرین پہ آ رہی ہے، وہی میں دیکھ رہا ہوں. حضرت حسن بصری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت حسن ابن علی نے اپنے لشکر لے کر کے امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تو عمرو بن عاص نے اور امیر معاویہ سے کہا میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو واپس نہیں لوٹے گا یہاں تک کہ وہ اپنے مد مقابل کو بھگا نہ دے. اب اس حدیث کے اندر مرزا صاحب کے وہ لفظ باطل ہو گئے. امام حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے، تو امام حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے. یہ جو مرزا صاحب نے بات کہی ہے یہ باطل ہو گئی ان کی اپنی ہی بتائی ہوئی حدیث 7109 سے کہ امیر معاویہ سے عمرو بن عاص نے کہا کہ حسن ابن علی ایسا لشکر لے کے آیا ہے کہ وہ ہمیں، پچھلی روایت میں ہے کہ ہمیں وہ تہس نہس کر دے گا ہماری. یہ تو اگر تم کہتے کہ امیر معاویہ نے مجبور ہو کے صلح کی ہے تو یہ بات بنتی تھی. امیر معاویہ کو اپنے ہاتھ پیر پڑ گئے کہ اتنا بڑا لشکر لے کے حسن بن علی آ گیا ہے. تو بھائی حسن بن علی کے پاس جو لشکر تھا امیر معاویہ سے طاقتور تھا تو مجبور ہونے کی تو ضرورت نہیں پڑتی. اور پھر آپ نے کہا کہ امت میں خون ریزی نہ ہو جائے، حسن بن علی نے صلح تب کی ہے. اور بھائی حدیث پوری پڑھ کے بتا لوگوں کو کہ خون ریزی نہ ہو جائے امت میں، یہ نظریہ حسن بن علی کا تھا یا امیر معاویہ کا تھا؟ حسن بن علی تو خاموش رہے، جب دیکھا کہ امیر معاویہ کے خلاف جنگ کرنا بنتی ہے تو اپنے وزیروں کو لے کر کے جنگ کرنے آ گئے. تو جنگ کرنے جب آئے تھے تو امام حسن جو ہے اس نیت سے آئے تھے کہ جنگ کریں گے مگر مسلمانوں کا خون نہ بہے، اس لیے کیسی باتیں کرتے ہو؟ امام حسن جو لشکر لے کے آئے تھے اس سے تو خون تو ریزی ہونی تھی. میں نے کہا نا کہ یہ روایتیں تو دکھا تو رہا ہے، یہ ناسبیت کو پرموٹ کریں گی. امام حسن نے کہا یہ حدیث پڑھو، یہ تمہاری حدیث جو تم نے خود لگائی ہے وہ پڑھ رہا ہوں میں کہ حسن بن علی نے اپنے لشکر لے کر کے امیر معاویہ کی طرف خلاف لڑنے کے لیے نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا، امیر معاویہ سے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو نہیں لوٹے گا مگر ہمیں بھگا کر کے یا مد مقابل کو بھگا کر کے. اس پر سیدنا معاویہ نے کہا کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کے اہل عیال کی کفالت کون کرے گا؟ ہاں جی، امت کے خون ریزی کو بچانے کے لیے یہ جتنی بھی حدیثیں آپ نے دکھائی ہیں 7109 2704 جتنی بھی ہیں ان میں یہ لفظ ہیں مختلف طریقوں سے. ایک میں لفظ ہے کہ یہ امت میں خون ریزی ہو جائے گی، ان عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا، ان کے مال و متاع کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جب ہم دونوں آپس میں لڑیں گے، حسن اور معاویہ آپس میں 2 لشکر لڑیں گے، ان کے جو مسلمان دونوں طرف ہیں یہ قتل ہوں گے تو قتل و غارت میں خون بہے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ معاویہ نے کہا ہے امت میں خون ریزی نہ ہو. یہ اس کے خواہاں کون تھے؟ بخاری کی روایت کے اندر تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ اس کے خواہاں تھے. میرا بیٹا سید ہے، گود میں اٹھا کے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی.
اس کی وجہ سے تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی. قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے. اس کی وجہ سے صلح, یہ قربانی کرے گا, اپنی مسند چھوڑ دے گا. ہے تو پھر کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ایسی حالات میں مسلمانوں کے اہل عیال, مال و متاع اور عورتوں کی کفالت کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی کفالت میں کروں گا. یہ عمرو بن عاص نے کہا. پھر عبداللہ ابن عامر اور عبد الرحمن ابن سمرہ نے کہا کہ ہم حسن ابن علی سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں صلح پر آمادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے ابو بکرہ نے کہا, کہتے یہ سنا تھا, حسن بصری کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں نا بزرگوں کا فہم. اب بزرگوں کا فہم کیا ہے وہ بتاؤ نا. اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے حسن بصری اپنا فہم بھی پیش کرتی ہیں. کہتے ہیں کیا ہوا کہ عبداللہ ابن عامر اور عبد الرحمن ابن سمرہ دونوں گئے اور امیر معاویہ سے ملاقات کی اور ان کو آمادہ کیا. ٹھیک ہے. وہ آمادہ والے لفظ اگلی روایت میں ہم پیش کرتے ہیں کس موضوع پہ ہوئی ہے. اس روایت میں اگلی لفظ ہیں کہ حسن بصری نے کہا اپنا فہم بتاتے ہوئے کہ ابو بکرہ رضی اللہ کو میں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا حسن دو مسلمان گروہ کے درمیان میں صلح کروائے گا. تو اب جو ہے امیر معاویہ مسلمان اور ادھر حسن مسلمان, دونوں کے درمیان جو صلح ہوئی ہے, حسن بصری کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں گروہ میں جو صلح کروائی ہے حسن نے کروائی کی ہے. تو مال و متاع کا جو نقصان ہے اور جو خون ریزی ہے اس میں کس نے کی ہے؟ امیر معاویہ اس بات کے دائی تھے. نمبر 2 کہ حضرت حسن بصری کی روایت میں صاف ہے کہ حسن بن علی کو مجبور نہیں تھے بلکہ ان کے پاس بڑا لشکر تھا اور امیر معاویہ کو توڑ دینے اور ان کے لشکر کو توڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا. اب ان کی پچھلی روایت میں دیکھتے ہیں جی, جو ایک اور روایت انہوں نے پیش کی ہے. اب جو ہے جو 2704 نمبر روایت ہے جو مرزا نے پیش کی ہے, ان کی میں اسکرین کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ ابو موسیٰ عشری جو ہے نا, وہ اسرائیل ابن موسیٰ جن کا نام ہے, وہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حسن بصری سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جب حسن ابن علی امیر معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر کے آئے, پہاڑوں جیسا لشکر, سر مجھے بتائیں حسن ابن علی مجبور ہو کس طرح کر رہے ہیں؟ ان کو اپنے قتل کا ڈر ہے, اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں. لشکر لے کے آئے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں ایسی لشکر کو دیکھ رہا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گا جب تک کہ وہ مخالفین کو قتل نہ کر دے, یعنی ہمیں امیر معاویہ کے لشکر کو. حضرت امیر معاویہ نے ان سے کہا جو ان سے بہتر تھے, یعنی امیر معاویہ سے بہتر تھے, یعنی عمرو بن عاص. جو امیر معاویہ نے عمرو سے کہا جو ان سے بہتر تھے, کہ عمرو بن عاص سے کہا کہ اے عمرو, اگر انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا, اگر انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو, اگر انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا, یعنی ہمارے لشکر نے ان کو اور ان کو, تو لوگوں کے امور کی نگرانی کون کرے گا؟ یعنی ان کی عورتوں کی کفالت کون کرے گا, ان کے بچوں اور بوڑھوں کی کفالت کون کرے گا؟ پھر سیدنا معاویہ نے قریش کے قبیلہ بنو شمس سے 2 آدمی, حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ اور عبداللہ ابن عامر بن قریز کو بھیجا اور ان کی طرف بھیجے اور ان سے کہا کہ اس شخص یعنی حسن کے پاس جاؤ اور صلح کی پیشکش کرو. اب صلح کا دائی کون ہے؟ نہیں, وہ حسن نے یہ حسن بیٹا سید ہے گود میں اٹھا کے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی. اس کی وجہ سے تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی. قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے. اس کی وجہ سے صلح, یہ قربانی کرے گا, اپنی مسند چھوڑ دے گا. ہوگی وہ مرزا کہہ رہا ہے نا حسن کی وجہ سے صلح ہوگی, یہ بھی جھوٹ ہے. امام حسن پر بھی, حدیث رسول پر بھی, بخاری اور مسلم پر بھی, اللہ کے رسول پر بھی جھوٹ باندھا ہے مرزا نے کہ اس حسن کی وجہ سے قربانی حسن دے گا. حسن تو لشکر لے کے آئے ہیں, وہ تو جنگ کرنے کے لیے, قربانی کون کرے گا؟ اس حسن کی وجہ سے صلح ہوگی. مرزا نے کہا ہے اپنے کلپ کے اندر, جھوٹ بولا ہے مرزا نے حدیث کے اوپر, حضرت حسن بن علی کے اوپر, اہل بیت کے اوپر اور بخاری اور مسلم کے اوپر. لفظ کیا ہے جو مرزا نے خود لگایا ہے کہ امیر معاویہ نے کہا کہ جاؤ بنو قریش سے, جو ہے نا قریش کے بنو شمس سے لیے 2 لوگ, عامر بنو قریش اور وغیرہ وغیرہ,
تو 2 شخص کو بھیجا اور جا کر کہا کہ جو ہے امیر معاویہ نے کہا کہ جاؤ حسن سے صلح کی بات کرو. تو صلح کا داعی کون تھا؟ قربانی کس نے دی ہے؟ امیر معاویہ نے. میں نے کہا نا کہ ناسبیت کو پروموٹ مت کریں، ورنہ آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی آپ نہیں ملیں گے. تھوڑا مجھے بولنے میں مشکل آ رہی ہے کیونکہ میرا دانت کی تکلیف ہے، اور میرا یہ دیکھیں تھوڑا یہ سجا ہوا ہے، دانت کا شدید درد کی وجہ سے میں بولنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ بارک تعالیٰ میرا یہ پروگرام تھا اس پہ کلپ بنانا، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں آپ لوگوں کو. تو قربانی کس نے دی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے، کہ جاؤ 2 لوگ جنہوں نے صلح کے لیے سب سے پہلے قدمی کی، اور صلح کے لیے دیکھو نا مرزا نے کہا ہے نا کہ صلح کے لیے تو شرائط ہوتی ہیں، اور صلح کے لیے شرائط ہوتی ہیں، تو صلح کے لیے صلح کروانے والے طرفین لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، درمیان میں 2 یعنی منصف لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو بیت سے منگائے جاتے ہیں، جو آتے ہیں اور 2 کے درمیان صلح کرواتے ہیں. تو وہ 2 جو جج تھے وہ تو مقرر کون کر رہا ہے؟ امیر معاویہ مقرر کر رہے ہیں. اور صلح کے لیے سب سے پہلے حسن کی طرف بندے بھیج کون رہا ہے؟ امیر معاویہ بھیج رہے ہیں. اگر خون خرابہ کے دائی ہوتے امیر معاویہ تو یقین کریں نا حق قتل کرنے والے ہوتے، اور جو وہ روایتوں پہ بات ہم کریں گے، ان روایتوں کے مفہوم کیا ہے ہم بات کریں گے. ہماری تو جرت ہی نہیں ہے نا، اسلاف تابعین تبع تابعین نے ان روایتوں کا مفہوم بتا رکھا ہے. ایسے تو کئی ہزاروں میں نے کہا نا ایسی روایتیں ہیں، ایسی روایتیں ہیں. اگر ناسبی ایسی روایتیں نکالنا شروع کر دیں تو مرزا کے کھاتے میں کچھ نہیں آئے گا. ہر طرح کی روایتیں ہیں، یقین جانیے یہ ہم لوگوں کی بڑا دل ہے اہل سنت کا، کہ اہل سنت حضرات جو ہیں ان روایتوں کو سامنے نہیں لاتے. ورنہ اہل بیت طہارت کے متعلق میں کچھ روایتیں آج پیش کروں گا، اگر وہ پیش کر دی جائیں تو اہل بیت کے وہ لوگ جو امیر معاویہ کی طرف سے لڑتے رہے مولا علی کے خلاف، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اہل بیت کے وہ لوگ جو امیر معاویہ سے 2 لاکھ درہم و دینار لیتے رہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سند صحیح کے ساتھ وہی کتابیں جو آپ پیش کر رہے ہیں ان کے اندر موجود ہے. تو میرے بھائیوں، اگر اہل بیت کے خلاف لوگ نکالنے لگ گئے روایتیں، تو اگر مرزا بنو امیہ کے خلاف نکالتا ہے، بنو امیہ اور بنو قریش دونوں ایک ہی قبیلے سے ہیں، یہ پیچھے سے ایک ہی ہے. بنو عبد المناف کو دیکھیں آپ، میں پیچھے اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. دونوں کا شجرہ ایک ہے. حضور کی جو آباء و اجداد ہیں اور جو میری معاویہ کے آباء و اجداد ہیں وہ 2 سے 3 سندوں کے بعد جا کر کے ایک ہو جاتے ہیں. تو آپس گھر کی بات تھی، لڑائیاں ہوئی ہیں، ختم ہو گئیں، پھر اس پہ تو بات نہیں رہتی. حسن نے صلح کر لی. جب قتل ہو چکا عمار کا قتل ہو گیا، بڑے صحابہ شہید کر دیے گئے، قتل و غارت ہو چکی، اس سب کے بعد جب حسن صلح کر رہا ہے تو بس بات ہی ختم ہو گئی. اور تقتل الفیت الباغیہ والی روایت ہم تک پہنچی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو اس روایت کے ترک میں جو ہے وہ ہمارے قاتل باغی ہیں. تو اس روایت آپ تک پہنچی ہے، اس واقعے کو نظروں کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والے حسن ابن علی تھے اور حسین ابن علی تھے، دونوں نے بیعت کی ہے امیر معاویہ کے ہاتھ پر. تو حسن و حسین بیعت کر کے بتا رہے ہیں کہ جو کچھ قتل شتل ہوا ہم نے دیکھ لیا، تم تک روایت پہنچی ہے. اور گندے بوتھاڑے والے اور گندی شکل والے مرزے تو تک روایت پہنچی ہے. حسن و حسین کے پاس پورا واقعہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. جب وہ بیعت کر رہے ہیں، وہ باغی نہیں کہہ رہے، تو بات ہی ختم ہو گئی. تو جناب یہ جو روایت میں لفظ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان روایتوں سے لفظ کیا نکلا کہ امیر معاویہ نے پہل کی ہے صلح کرنے میں. اب اگلے الفاظ پڑھتے ہیں روایت کے. حسن بن علی نے ان سے فرمایا، یعنی صلح کی پیشکش کے لیے جب لوگ گئے تو ان سے فرمایا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں. ہم کدھر سے ہیں؟ تو حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ انا بنو عبد المطلب قد اصبحنا من هذا المال. کہ حسن علی نے کہا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں اور ہمیں خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. میرے سامنے جو روایت لگائی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، جو میرے سامنے روایت لگائی ہے اپنی اسکرین پر میں وہ پڑھ رہا ہوں. حسن نے کہا کہ جو مال دولت ہے نا، یہ ہم خلافت کی وجہ سے ہمیں یہ خرچ کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور یہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں اور یہ تو جنگ کرنے کے لیے لت پت، یہ تو کیا ہے. حسن نے کہا کہ جو ہم خلافت کے مطلب کے گھرانے سے ہیں اور ہم کو یعنی حسن کو عبد المطلب کے خاندان سے گھرانے سے کون ہے؟ حسن ابن علی. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں خلافت کی وجہ سے پیسہ دلا کرنے کی، پیسہ اور جو خرچ کرنے کی عادت ہے،
تو ہم ادھر آئے ہیں اور بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے، ان کے کھانے، ان کے لیے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، ان کی جو ہے تلواریں لی ہیں، تو بہت پیسہ خرچ کیا ہم نے، تو جنگ کے لیے تیاری کر کے آئے ہیں ہم تو اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں یہ تیاری کر کے آئے ہیں، اور یہ تو خون کے پیاسے ہیں، جو میرے گورنر ہیں یہ لوگ تو آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ تو آپ لوگوں کو ایس تیس میں کر رہے ہیں، یہ خون کے پیاسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے پیسے کے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے، ٹھیک ہے، پیسے کے یعنی ہم پیسوں کے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ حسن کہہ رہے ہیں، خود حسن کہہ رہے ہیں کہ عبد المطلب کی ہم اولاد سے، اور ہم خلافت کی وجہ سے، خلافت کس کی ہے؟ علی ابن طالب کی خلافت ہے نا، اور پھر ان کے بیٹے حسن ابن ابی طالب کی خلافت ہے، تو حسن کی خلافت ہے، عبد المطلب کے خاندان سے کون ہے؟ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مراد حضرت حسن کے ساتھ ان کی گورنر ہیں، یہ گورنر والا دھوکہ بی مرزا کا جھوٹا ہے، کیونکہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ انا بنو عبد المطلب وقد اصبنا من هذا المال، یہ مال کے متعلق جو اخراجات ہیں یہ ہم عبد المطلب کی عادت ہے، ہم بنو عبد المطلب کی عادت ہے، حسن ابن علی اور علی ابن طالب کی عادت ہے، خلافت کے معاملے میں ہم مال اور دولت جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مال دولت کے بغیر لشکر کیسے تیار ہوں گے؟ تلواروں پیسوں کی آئیں گی نا، دینار کی آئیں گی، کھانا جو صبح شام فوج کو کھلائیں گے، وہ اونٹ جو ذبح کیے جائیں گے وہ مال و دولت سے آئیں گے نا۔ تو حسن ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے کا سارا جو مال و دولت ہے، یہ جو ہم نے خرچ کیا ہے، یہ ہم بنو عبد المطلب نے کیا ہے، اور ہم اس کے بغیر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مرزا نے ادھر جھانسا دینے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد وہ گورنر تھے، گورنر نہیں تھے، گورنر ابو مطلب کی اولاد سے ہیں، یار جھوٹ بول ہی اگر حدیث کے اوپر تو کوئی ایسا بول جو کتے کھاتے میں آ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دونوں کہنے لگے، یعنی جو امیر معاویہ کی طرف سے گئے ہیں کہ امیر معاویہ آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، آپ کو، ہاں جی، فَإِنَّهُ يُورِدُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا، امیر معاویہ آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ ملوکیت کی روٹیاں کھانے والے بولوی ہیں، جس میں کہتے ہیں نہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے، وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح، انہوں نے پورے الفاظ اس پہ کلیئر کیا، بھی ٹائم نہیں جس کو شوق ہو یہ پڑھیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی حسن نے پیسوں کی، ناسبی کہتے ہیں جی پیسوں کے اوپر، تو ناسبیوں کو تو خود دے کہہ رہا ہے، ناسبیوں کو تو ہوا دے رہا ہے کہ ناسبی کہنے میں مجبور ہو جائیں، اور ناسبی یہ بات کہیں اور اہل سنت پورے ناسبی بن جائیں کہ وہ بات کہیں کہ جو حدیث تو دکھا رہا ہے تو اصل میں ناسبیوں کا حامی ہے، تو اہل بیت کی آڑ میں ناسبیت کو پروموٹ کر رہا ہے، تو روایت جو دکھا رہا ہے وہ ناسبیت کے زمرے کی ہے کہ حسن بن علی نے پیسے لے کر صلح کی ہے، یہ بات بخاری کی روایت میں تو خود دکھا رہا ہے 2706 نمبر روایت میں۔ تو میرے بھائی اب اس میں خود دیکھیں آپ کہ امیر معاویہ نے سے کہا، ان لوگوں نے دو لوگ گئے تھے کہ اتنا پیسہ آپ کو جو ہے نا، حسن بن علی سے کہا ان لوگوں نے، امیر معاویہ کے لوگوں نے، کہ اتنا پیسہ تمہیں ملے گا، تم اے حسن تم راضی ہو جاؤ گے، اور کتنا پیسہ ملا وہ ہم دیگر سند سیوی روایتوں سے بات کریں گے۔ ہاں جی، اب تم لوگ اگر ایسے رافضیت کو پروموٹ کرو گے تو پھر ناسبیت کو پروموٹ تو ہم کریں گے نا۔ اب دیکھو ذرا یہ ناسبیت، میں اگر اپنی طرف سے کوئی ریزلٹ نکالوں تو مجھے ناسبی کہو، اگر بخاری کی جو روایت مرزا نے پیش کی ہے نا تو مرزا ناسبی ہے نا، وہ پوری روایت میں جو ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، وہ مرزا کے سکین سے پڑھ رہا ہوں، میں نے بخاری نہیں کھولی، میں مرزا کے اپنا سکین لگایا وہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اور آپ امیر معاویہ آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور امیر معاویہ آپ سے صلح چاہتے ہیں۔ صلح کون چاہتا ہے؟ امیر معاویہ۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کی ثوابدید پر چھوڑا ہے، اور آپ سے اس کا حال دریافت کیا ہے۔ حسن نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو حسن نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، جو ہے یہ امیر معاویہ آپ صلح چاہتے ہیں اور آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ جنگ کرو، اے حسن بن ابی طالب، اے حسن بن علی آپ ہم سے جنگ کرو یا صلح کرو، یہ آپ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو حسن نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں۔ حسن کے لفظ کیا ہیں کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ حسن بن علی نے کہا کہ ذمہ داری سے کون لے گا؟ اب جو ہے اگلی بات سنیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر، مرزا نے دکھایا اس کو
کہ انہوں نے عرض کی کہ ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، بنو قریش کے جو 2 لوگ گئے تھے انہوں نے. اس کے بعد حسن نے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ دونوں یہی کہتے رہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی. اور پھر اسی عزیز حدیث کے اندر حسن بصری کہتے ہیں، ہاں جی یہ میں تو بزرگوں کا فارم پیش کرتا ہوں، تو یہ فارم پیش کرنا. پھر حسن بصری نے کہا اپنا فارم پیش کرتے ہوئے کہ ابو بکر کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حسن جو ہے وہ 2 نوجوانوں کے درمیان میں صلح کروائے گا، تو وہ 2 مسلمانوں کے درمیان جو صلح کروائی ہے، اور لفظ کیا ہے کہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین کے لفظ ہیں، عظیمتین بڑی جماعتوں، اور من المسلمین مسلمین جمع کا صیغہ ہے، اور اس کی مراد 2 جماعتیں مسلمانوں کی. اس میں سے ایک جماعت یہ نہیں، یاد ہوتا کہ جو ہے نا فئتین 2 کے درمیان، اور یہاں من مسلم کے لفظ ہوتے کہ ایک مسلم جماعت کے درمیان اور ایک باغی جماعت کے مابین. یہاں یہ ہوتا کہ ایک مسلمان اور ایک باغی جماعت کے درمیان میں صلح کروائے گا. یا تو یہ ہوتا کیونکہ باغی مسلمان نہیں ہوتے، اور امت میں کسی نے بھی خارجیوں کو باغیوں کو مسلمان نہیں کہا. یہ مرزا ایک بہد ہے جو یہ خارجی کو مسلمان کہتا ہے، حالانکہ خارجی مسلمان نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، یہ جو ہے نا مرزا جو ہے وہ خارجیوں کو مسلمان کہتا ہے اور منافقوں کو مسلمان کہتا ہے. تو دیکھو یہاں لفظ کیا ہے، مسلمین 2 جماعتیں مسلمانوں کی. تو اب حدیث کا جو ہے نا فہم بھی آ گیا کہ 2 مسلمان، حسن ابن علی کی جماعت یہ مسلمان ہوگی اور امیر معاویہ کی جماعت یہ مسلمان ہوگی. اب یہ روایت تھی اور مرزا نے روایت سے کیا بنا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ رب تعالیٰ ہمیں بچائے. اور میرے صاحب نے کیا کہا، شرائط. میرے صاحب شرائط کدھر ہے؟ یہاں پر صحیح بخاری کی روایت میں کون سی شرط ہے؟ پیسہ، مال دولت، بنو امیہ کی روٹیاں روز روٹی، اور بنو امیہ کے ٹکڑے، ملکیت کی روٹیاں. ہاں جی، تو ملکیت کی روٹیاں یہ ساری کس نے لی ہیں؟ حسن ابن علی نے لی ہیں ملکیت کی روٹیاں. ایک شرط کیا ہے کہ مجھے ملکیت کی روٹیوں میں سے روٹیاں دی جائیں. حسن ابن علی کی جو شرط پہلی ہے نا، صحیح بخاری کی روایت جو میں نے دکھائی اس میں یہ شرط ہے. سند صحیح کے ساتھ یہ پہلی شرط صلح کی جو نظر آئی بخاری سے. اب بخاری کی جب صلح کی شرطیں آ گئیں تو ابن حجر کی کتابوں سے صلح کی شرطیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سے میں بات کرتا ہوں بعد میں. نمبر 1. نمبر 2، صلح کی شرط کون سی ہے کہ امیر معاویہ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کریں گے. تو ملکیت کے جو ہے روٹیاں بھی لیں کس نے؟ حسن ابن علی نے. اور پھر ملکیت کی جگہ لینے کی ڈیمانڈ کس نے کی؟ اگر ملکیت اتنی بری چیز ہے، یا آپ اس کو خلافت نہیں مانتے، ملکیت مانتے ہیں، اور کاٹ کھانے والی ملکیت، ہاں جی، تو کاٹ کھانے والی ملکیت کا امیر معاویہ کے بعد سربراہ کون ہوگا؟ حسن ابن علی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کاٹ کھانے والی ملکیت کی سربراہی حسن ابن علی مانگ رہے تھے. یار یہ روایتوں کو یاد پورا پیش کرو، آدھا پیش کرو گے تو پھر یہ ساری بات ناسبیت کے حق میں جائے گی. ہاں جی، اللہ تبارک تعالیٰ میں ہم پہ رحم فرمائے. تو حدیث میں شرطیں کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، آگے چل کے مزید اس پہ بات آ جائے گی. اب صلح حسن کی شرطیں جو 6 انہوں نے لکھی ہیں، 6 زیادہ بھی ہیں تاریخی کتب میں. وہ کون سی کتابیں ہیں جی؟ البدایہ و نہایہ حافظ ابن کثیر کی. وہ جی میں صحیح مسلم اور بخاری پیش کرتا ہوں، اور یہ بنو امیہ کی لکھائی ہوئی تاریخی پیش کرتے ہیں. اس میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اب یہ انٹرنیشنل ایٹم بم ہے جو ہم نے ناسبیوں کے سر پہ پھینک دیا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں ہیں. اور میں اس میں اب تلخ جملہ بولوں گا شاہ جی، چونکہ آپ بھی ذرا اہل حدیث کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے. انڈیا کا جو وہ ناسبی مولوی ہے، یا پاکستان میں اس کے ایک بزرگ ہیں تقریباً نیم ناسبی ہیں، میں مکمل نہیں کہتا، صلاح الدین یوسف صاحب، یہ ان کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے جو کوڑ کباڑ انہوں نے حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں سے نکال کے یہ حدیثیں ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں کہتا ہوں انہوں نے خیالی پس منظر، خیالی پلاؤ پکایا ہے، خیالی پس منظر. ہم نے یہ حدیث لکھی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ان احادیث کا فہم یہ اپنے علماء سے کہتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلیں، ان کو کہ یہ احادیث ہم نے لکھ دی ہیں، ہمارا کام تو یہی تھا. جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا حدیثیں لکھ دی ہیں، میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ فہم ان کے سامنے خود اپنی پبلک کو یہ اس کے اوپر درس دے دیں بس. اگر آپ یہ بات کریں گے تو ایسی ہوگا.
اور اسی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے امام مسلم نے جو لکھا ہے وہ فارم بھی دکھا دیا ہے، اور مولوی صاحب اپنا فارم پیش کرتے ہیں، تو مولویوں کا فارم ہم پیش نہیں کریں گے، ہم تو پیش کریں گے بخاری اور مسلم کا فارم۔ تو ہم نے حدیث لکھ دی ہے پفلٹ کے اندر، تو اس میں ہم نے بخاری اور مسلم اور محدثین کا فارم پیش کیا ہے، اپنا فارم اور یہ بزرگوں اور بابوں کی لکھائی ہوئی حکمرانوں کی تاریخ پیش نہیں کی۔ آئیے میرے سامنے اپنے کلپ کے اندر کہا ہوا ہے، یہ جو ان کا 100 کویشچن ہے نا شیعہ سنی کے ٹاپکس کے اوپر، اس کے اوپر اب یہ ان کا ایک بیان ہے۔ اب چلتے ہیں میرے صاحب کے پفلٹ کی طرف، اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے دیکھیں ذرا۔ یہی 5B ریسرچ پیپر ان کا، اس کے اندر 49 نمبر جو انہوں نے لگایا ہے اور صلح حسن والی جو باتیں لے کے آئے ہیں اس میں لکھتے ہیں نوٹ لگایا ہے انہوں نے، میرے صاحب نے نوٹ لگایا ہے، تو میرے صاحب نے اپنے اس پیپر کے اندر نیچے نوٹ لگایا ہے، فٹ نوٹ۔ حدیث بخاری کے لکھنے کے بعد جو انہوں نے دکھائی دی ہیں وہ لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ حسن ابن علی نے جن شرائط کی بنیاد پر معاویہ بن سفیان کو حکومت سپرد کی تھی ان کی پوری تفصیلات شروع کی حدیث کی کتابیں اور تاریخ کی کتابوں میں آئی ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، میرے صاحب کا جنازہ نکل گیا۔ بہت بڑی تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری۔ یہ میں نے 72 دیسوں میں بھی ڈالا ہے۔ ایڈا بم چھوڑ دیتا ہے نا ناسمیوں ہوتے، یہ قیامت تک روون گے، اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے۔ صلح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109، تو انہوں نے صلح کی، اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں، وہ ساری شرائط تھیں، اور کئی شرائط ہیں، موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں۔ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے، الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاصابہ، اس میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود ہے، اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت جس میں کہتے ہیں نہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے۔ اور اسی 5B جو ریسرچ پیپر ہے نا، اسی کا پہلا پیج پڑھیں، پہلے پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور حدیث اور صحیح الاسناد حدیثوں کو حجت مانتے ہوئے جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے ہے۔ تو میں گزارش کروں گا میرے صاحب کے ماننے والوں سے کہ جو تاریخی روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں اور جھوٹی روایتیں پیش کی ہیں اپنے پرفنٹ کے اندر، اس سے بچ کے قرآن و حدیث، میرے صاحب لکھ کیا رہے ہیں، قرآن و حدیث اور صحیح الاسناد حدیثیں اس پیپر میں میں لا رہا ہوں، اور جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسناد حدیثیں میں نہیں لا رہا۔ اب آپ خود دیکھیں اسی پیپر کے اندر کہ جن تاریخی کتب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اوپر اسی پیپر کے پیج نمبر 1 پر کے اوپر جھوٹا کہہ رہے ہیں، تاریخی روایات کہہ رہے ہیں، من گھڑت کہہ رہے ہیں، بابوں کی لکھی ہوئی تاریخیں، اور جو کمنٹس آپ نے ریسرچ پیپر کے اندر اور اپنی ویڈیو کے اندر میرے سامنے کر رکھے ہیں وہ ہر بندہ سننے والا جانتا ہے۔ اب وہ کمنٹس بھی آپ سنیں، اور جب اپنے مطلب کی بات آ گئی نا مرزا جی تو جنازہ نکل گیا۔ میرے صاحب کو کان پکڑا کر کے ان کے پچھواڑے پہ اتنی دھلائی آپ کریں، اتنی دھلائی کریں کہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائیں۔ میرے صاحب آپ 2 پیپر 10 پیج اوپر آپ لکھ چکی ہیں کہ میں تاریخی روایات پیش نہیں کروں گا، من گھڑت اور جھوٹی باتیں میں پیش نہیں کروں گا، اور اپنے پیپر کے اندر آپ لکھا ہے کہ میں صحیح الاسناد اور قرآن حدیث پیش کروں گا۔ اور میرے صاحب یہ کون سا قرآن حدیث ہے، یہ آپ دیکھیں جی۔ شرط نمبر 1 جو کہ حدیث کی شروع کی کتابوں میں اور کتب تاریخ میں حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام چلائیں گے، کسی ایک سند صحیح والی روایت میں نہیں ہے، یہ کسی ایک سند صحیح، یہ جتنی شرطیں ہیں نا مرزا کے ماننے والوں کو، اگر وہ نطفہ حلال سے ہیں جو گر یہ لکھتے ہیں نیچے، اگر حلالی ہیں، اگر آپ وہ سمجھ رہے ہیں میری ویڈیو سن کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ سوچے کہ میں حلالی ہوں، تو میرے صاحب سے ایک دفعہ ضرور یہ پیغام دیں، انہیں پوچھیں کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ نے ریسرچ پیپر اور ویڈیو میں کہا ہے کہ تاریخی روایتیں جھوٹی ہوتی ہیں اور اصلاح الدین کی لکھائی ہوئی جھوٹی روایتیں ہیں، تو یہ جو شرائط ہے یہ کس سند صحیح والی روایت میں ہے؟ جھوٹی من گڑت وہی حکمرانوں کی لکھائی ہوئی تاریخوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور یہ اٹھا کے لے آئے ہیں جی، بالکل موضوع روایت ہے، بالکل موضوع، کسی سند ضعیف کے ساتھ بھی یہ شرطیں نہیں ہیں جو یہاں بتا رہے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے، اور بلکہ امت کو خلیفہ منتخب کریں گے، بلکہ یہ شرائط تو جو 2 نمبر شرائط لکھی ہے، یہ 2 نمبر شرائط تو میرے سامنے جھوٹ لکھا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت اور دیگر روایتوں میں آگے پیش کروں گا، ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک تو پیسہ دیں گے امیر معاویہ تب صلح میں کروں گا، حسن بن ابی طالب نے کہا ہے۔ حضرت حسن نے یہ 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک پیسہ، دوسرا ملوکیت مجھے دیں گے، خلافت مجھے دیں گے، مجھے جانشین بنائیں گے اپنا۔
تو جانشین منتخب کریں گے، اور سیدنا ابو طالب اور جن کی جماعت پر جو ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، آل محمد کو خمس دیں گے۔ تو یہ تو خمس تو جو ہے آل محمد کو دستور ہمیں ملتا رہا ہے، یہ تو خلفائے راشدین دور سے چلا آ رہا تھا، وہ دے رہے تھے، ہر کوئی دے رہا ہے۔ اور جناب سیدنا ابو طالب بن امیہ کی مروں سے جو سب و شتم ہوتا رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آگے لکھ دیا گیا وغیرہ 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 یہ میرے صاحب نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا ہے۔ بھائی میرے صاحب یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ مگر افسوس، میرے صاحب کیا کہتے ہیں آگے، مگر افسوس ان شرائط کی پابندی ویسے نہ کی گئی جیسا اس کا حق تھا۔ میرے صاحب یہ کس حدیث میں ہے کہ ان شرائط کی پابندی نہیں کی گئی؟ میرے صاحب یہ شرائط کس حدیث میں ہے؟ میرے صاحب یہ اپنی بات آ جائے تو بخاری اور مسلم، اور جب اپنی بات پھنس جائے تو پھر ابن حجر پڑھو مجھے، ہاں معرفت یہ نیچے لکھا ہے انہوں نے کہ یہ شرطیں کام ہیں، الاستیاب عبداللہ بن بر، الاصابہ بن حجر، البدایہ بن ابن کثیر، اور الفتح الباری ابن حجر وغیرہ وغیرہ، اور ابن اسیر کی تاریخ کے اندر اور ابن کثیر کی دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ تو اب میرے صاحب جب پھنس گئے نا، ابن کثیر میری سپورٹ کرو، ہاں شرطیں مجھے شرطیں دو، پھنس گئے نا۔ الاستیاب یہ تاریخ کی مستند کتابیں ہیں، اور شرح کتابیں، اگر شرح کتابوں میں آ جائے کہ امیر معاویہ کی فضیلت ہے اور امیر معاویہ بڑے فقیہ تھے وغیرہ وغیرہ، امیر معاویہ کے فضلات میں کوئی باتیں آ جائیں، شرح ابن حجر نے لکھا ہے، ابن حجر کی کتابوں میں امیر معاویہ کے متعلق بہت اچھی باتیں ہیں۔ تو اب کیا اسی الاستیاب الاستیاب کے اندر ابن کثیر اور ابن عبد البر الاستیاب کے اندر امیر معاویہ کی فضائل کا چیپٹر لا رہے ہیں۔ البدایہ و نہایہ کے اندر ابن کثیر نے امیر معاویہ کے ڈیفینڈ میں بہت کچھ لایا ہے، اصحابہ کے اندر ابن حجر نے امیر معاویہ کے ڈیفینڈ میں پورا چیپٹر لایا ہے، فتح الباری کے اندر امیر معاویہ کے فضائل میں جو ہے کافی کچھ باتیں ہیں۔ اب بات یہ ہے، یہ جو ان کے مطلب کی نہیں تھی، وہ جب یہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تاریخ ہے بابوں کی، ہم بخاری مسلم پڑھتے ہیں، ہاں لیکن جب اپنے مطلب کی بات آ جائے شرائط والی تو تاریخ کی مستند کتابیں اور حدیث کی فتح الباری جو کہ شرح کی بہت ہی مشہور کتابیں ہیں نا، یہ فتح الباری بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات ہے۔ حالانکہ فتح الباری کی مشہور بات پوری نہیں بتائی، یہی صلح حسن کے ساتھ بہت کچھ اور بھی ہے کہ امیر معاویہ نے اپنا ایک پورا خالی پیپر لے کے بھیجا، اسی فتح الباری کے اندر ہے کہ ہم اس گہرائی میں نہیں جا رہے، ورنہ یہ پوری فتح الباری جو ہے نا یہ پڑھ لو نا تو مرزا انجینئر کا جنازہ نکل جائے گا۔ مرزا انجینئر تو یہ جو شرطیں بتائی ہیں نا فتح الباری کے نام لے کر کے، وہاں پر بہت کچھ اور ہے جو کہ امیر معاویہ کے دفاع میں ہے۔ تو فتح الباری کے اندر جو شرائط ہیں ان کے اندر واضح ہے کہ امام حسن نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ میرے بعد اپنی خلافت کا مجھے سونپیں گے۔ اب مرزا نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا تو وہ ساتھ میں وہ بات مینشن نہیں کی اپنے ریسرچ پیپر کے اندر کہ امیر معاویہ، دیکھیں یہ باتیں چھپاتے ہیں مرزا جی، آپ نے اسی پیپر کے شروع میں کہا ہے کہ قرآن کی آیت اور حدیث ثابت ہوا کہ جو مولوی اور علماء باتیں چھپاتے ہیں اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ان کے اوپر، اللہ کے رسول کی لعنت، تو آپ پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت۔ آپ نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا فتح الباری سے، آپ نے درمیان میں یہ شرط نہیں لکھی کہ امام حسن نے یہ شرط رکھی تھی امیر معاویہ کو کہ آپ جو ہے فتح الباری میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کریں گے۔ تو مجھے بتائیں، ملوکیت کی روٹیاں، اور یہ ملوکیت اتنی بری تھی اور کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، تو اس ملوکیت کے بارے میں حضرت حسن بن علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ نے جانشین بنانا ہے۔ اگر یہ اتنی بری ملوکیت تھی، اس کی جانشین امیر معاویہ کی ملوکیت کی جانشین جو ہے وہ حسن بن علی کیسے بنتے؟ اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور بعد میں شرط رکھ رہے ہیں کہ مجھے اپنا خلیفہ بننا نامزد کرو۔ تو یہ کیوں نہیں فتح باری سے دکھایا آپ نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا، یہ نہیں دکھایا، کیوں آپ نے بات چھپائی ہے تاکہ قوم کو، آپ کی عوام کو پوری بات نہ مل جائے جی، اور آپ کی یار جو رافضی ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں ہے کہ خالی پیپر بھیجا تھا حسن بن علی کو، امیر معاویہ نے خالی پیپر بھیجا اپنا مور لگا کر کے، اپنا انگوٹھا لگا کر کے، یہ خالی پیپر پہ حسن بن علی جو لکھ دے گا میں اسے قبول کروں گا۔ کہ امیر معاویہ نے ایک جو ہے نا ایک ورقہ لیا، پیج لیا، اس پیج کے اوپر سٹیپ لگائی اور کہا کہ جاؤ حسن کو دے دو یہ میرا پیپر، ایک بلینک، ایک سمجھ لیں کہ بلینک چیک سائن شدہ، جو دل چاہے اس کے اوپر لکھ لے حسن کو وہ دیا جائے گا۔ امیر معاویہ نے تو یہاں تک بات کی ہوئی ہے، فتح باری پوری پڑھ کے سناؤ نا میری جان،
پوری پڑھ کے نہیں سناؤ گے، کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں پھنس جاؤں گا تو یہ دیکھو جی کتنی بڑی صلح حسن کے اوپر بھی ڈرامہ کیا ہے. تو یہ تاریخی کتابیں بنو امیہ کی لکھائی ہوئی ایک بابوں کی باتیں ہیں، لیکن جب اپنی مطلب کی بات آ جائے تو بابوں کی باتیں بھی ہاں مرزا جی. تو کہا کیا یہ منسوخ ہو گئی. منسوخ کے اوپر میں بات کرتا ہوں. تو منسوخ کیوں ہو گئی؟ وہ کربلا میں اگر حسین کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف تو یہ منسوخیت ہے. وہ میرے بھائی صلح کن کے درمیان میں ہوئی ہے؟ حسن ابن علی اور امیر معاویہ کے درمیان میں، معاویہ ابن سفیان کے درمیان میں. اور کربلا کس کے درمیان میں ہوئی ہے؟ حسین ابن علی اور یزید ابن معاویہ کے درمیان میں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس فرق کو میں اگر فی البدی بولنا شروع کر دوں نا تو میرے خیال میں اس پہ گھنٹوں کلپ بن سکتا ہے. یزید کے متعلق کسی ایک محدث فقیہ عالم نے نرم گوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہ ہی مناقب یزید کے اوپر کسی نے چیپٹر قائم کیا اپنی کتابوں کے اندر. جبکہ اس کے برعکس معاویہ بن سفیان کے متعلق بخاری سے لے کر کے دنیا کی سب سے نچلے طبقے والی جو کتاب ہے حدیث کے اوپر، یعنی شرح مانی الاثار التحویل لے لیں، یا اس کی پائے کی جتنی بھی کتابیں جو کہ حدیث کی سب سے اوپر والی کتابوں سے نیچے آتے جائیں نا، تو جنہی حدیث کی کتابیں ہیں، میں بندے ناچیز کی نظر میں 49 یعنی 50 کے قریب وہ حدیث کی کتب ہیں جن کے اندر چیپٹر ہیں امیر معاویہ کے دفاع میں. یہ جو ہے نا امیر معاویہ کے لیے کے رد میں اس نے کئی جگہوں پہ یہ پیش کیا کہ مجموعۃ الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی نے روایت پیش کی اور کہا ہے کہ اس کے رجال اور رجال صحیح ہیں، صحیح کے رجال ہیں. تو اسی علامہ ہیثمی نے مجموعۃ الزوائد کے اندر مناقب معاویہ کا چیپٹر قائم کیا اور درجنوں روایتیں لائے ہیں معاویہ کے مناقب میں، اور ساتھ لکھا ہے کہ ہذا رجال اور رجال صحیح، کہ ان روایتوں کے رجال صحیح ہیں. اور خود علامہ ہیثمی نے میری معاویہ کے مناقب والی روایتوں کے اوپر ان کو صحیح کہا ہوا ہے. تو اسی مجموعۃ الزوائد کے اندر سے چیپٹر اٹھا لیتے آپ، لیکن اسی علامہ ہیثمی نے یزید ابن معاویہ کے متعلق کوئی روایت بھی مناقب کی نہیں لائے. اور میں کہتا ہوں چیپٹر تو امیر معاویہ کے متعلق ہے فضائل کے، یزید کے متعلق چیپٹر دور کی بات ہے. یزید کے دفاع میں یا یزید کے فضیلت میں دور دور تک ایک روایت بھی نہیں ہے. تو پھر کیسے آپ قیاس کر سکتے ہیں حسن کو حسین کی دور پر اور معاویہ کو یزید کے دور پر؟ تو معاویہ خود جو ہے وہ یزید جو ہے نا معاویہ بن سفیان جو ہے وہ خود ان کا منہج کچھ اور تھا، یزید کا منہج کچھ اور تھا. تو لہذا اگر جرم آدم نے کیا اور عذاب بیٹوں کو، تو عدل کا معیار ہی کیا رکھا ہے؟ تو میری جان آپ جو ہے عدل کا معیار کیا رکھا ہے؟ جرم آپ کر رہے ہیں اور آپ اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں مولانا مودودی کو. اس میں بحث کروں گا کہ مولانا مودودی کے کچھ نظریات وہ بھی نہیں ہیں جو آج مرزا کہتا ہے جی مولانا مودودی کے نظریات یہ تھے، ہرگز وہ نہیں ہیں. امیر معاویہ کے متعلق جو مودودی کے نظریات ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو یہ پیش کرتا ہے یہ کچھ اور ہے. مودودی کے نام پر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اعلیٰ مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت کے اندر جو غلطیاں گنوائی ہیں مرزا کی معاویہ کی، اس کے اوپر مولانا مودودی نے اپنا منہج یہ رکھا ہے کہ یہ تو نیک نیت کے ساتھ اعمال کیے گئے ہیں، جو بھی ان قصور کیے ہیں امیر معاویہ نے وہ نیک نیت کے ساتھ کیے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر گرفت نہیں کر سکتے ہم. اور اس کے اوپر خلافت ملوکیت کے اندر واضح کر دیا ہے مولانا مودودی نے. اور اسی کو علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ جو ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کرام نیک نیتوں پر مشتمل تھے، لہٰذا ان کے بارے میں ہم اچھا ویژن رکھیں گے، ان کے مشاجرات سے نظر پوشی کریں گے. جو میری پچھلی ایپیسوڈ میں گفتگو آ چکی ہے آپ وہ دیکھ لیں. مولانا مودودی کے وہ نظریات ہرگز نہیں ہیں جو نظریات مرزا انجینئر پیش کر کے کہتا ہے کہ مولانا مودودی کا حوالہ دیتا ہے. حوالہ تو بخاری اور مسلم کا اور مولانا مودودی کا اور ان جیسے علماء کا ہے، مگر ان علماء کا بخاری مسلم کا یا ابن حجر کا یا مولانا مودودی کا وہ نظریہ ہرگز نہیں تھا جو نظریہ مرزا انجینئر پیش کر رہا ہے ان کی آڑ میں. یہ جو نظریات مرزا انجینئر ہیں یہ بالکل پوری امت کے خلاف ہیں، امت میں کسی کا یہ نظریات نہیں رہے. تو لہٰذا کربلا کے واقعے سے منسوخیت صلح حسن جو سند صحیح میں ثابت ہے وہ کیسے ہو گئی؟ جی وہ تو حسن کے ساتھ جنگ ہوتی تو بات تھی بھائی. حسن
ان سے برات کا اعلان کرتے تو پھر بات تھی. حسن ابن علی تو آخری دم تک ان سے تحفے لیتے رہے ہیں 2 لاکھ میں، تو آگے ہماری گفتگو آ رہی ہے. تو یہ جناب صلح حسن ہے. اچھا، حسن کے صلح کے بعد یہ جناب کربلا والا واقعہ انہوں نے منسوخیت. مرزا جی ویسے تو آپ اگر ہم کہیں نا جناب کہ فلاں فلاں روایت منسوخ ہو چکی ہے اور فلاں فلاں رفیع والی حدیثیں منسوخ ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی دیکھو وہ کیسے منسوخ ہے، یہ منسوخیت نام ہی کچھ نہیں ہے. لیکن جب اپنے مطلب کی بات آ گئی تو پوری امت میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ صلح حسن منسوخ ہے، کسی شیعہ نے بھی نہیں کہا یار. تو پوری امت میں ایک شاذ قول مرزا کا اپنا ہے. تو ایک اپنا قول، یار تو کہتا ہے بابوں کی نہ مانو، تو تیری کیوں مان لیں ہم؟ مرزا کے چاہنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ جب بابوں اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قول ماننے تقلید جو ہے بغیر دلیل کے ابو حنیفہ کی تقلید کرنا منع ہے، اور صحابہ کی بنو امیہ کی تقلید کرنا منع ہے، مولویوں کی دیوبند بریلویوں کی اور اہل حدیث کی تقلید کرنا منع ہے. تو جناب بغیر دلیل کے مرزا کی جو ہے تقلید کیسے جائز ہو گئی ہے؟ تو مرزا کا یہ بالکل بلا دلیل ایک قول ہے، دلیل کے بغیر یہ قول ہے کہ حسن کی صلح جو ہے منسوخ ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور حکم عمل مسلوب میں بتایا کہ دانت کی تکلیف میں ہوں، میں بول نہیں پا رہا. بھائی منسوخیت کیا ہوتی ہیں؟ فضائل منسوخ ہوتے ہیں، عمل منسوخ ہوتے ہیں، روایات منسوخ ہوتی ہیں، یا حکم منسوخ ہوتے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے کہ منسوخیت ایک کوئی اللہ کا حکم نازل ہوا پھر اس کو منسوخ کیا گیا، اللہ کا حکم نازل ہوا قرآن میں پھر اس کی منسوخیت آئی، کوئی عمل پہلے کیا گیا پھر اس کی منسوخیت کا عمل ہوا. تو منسوخ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے کہ منسوخ کون سی چیز ہوتی ہے اور منسوخ کیسے ہوتی ہے، اس کے قانون ہے. فضائل نہ منسوخ ہوتے ہیں، نہ کسی صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ منسوخ ہوں گے. پہلے تو حسن کی صلح منسوخ ہے، اس کے اوپر قول کیا ہے؟ دیکھیں منسوخوں کے اوپر ایک نص سری ہوتی ہے. میں ایک چیپٹر اور ہے، میں اس چیپٹر کے اوپر جاؤں گا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی. منسوخ کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ اس پہ میں کلام کروں گا. احکام، فضائل، پھر عمل صحابہ اور حدیث، یہ 4 الگ الگ چیزیں ہیں. ان میں کیا کیا چیز منسوخ ہوتی ہیں اور کیا نہیں ہوتی، اس کے اوپر میں کلام کروں گا کہ احکام اور اعمال صحابہ منسوخ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. پہلے کہہ چکا ہوں حسن کی جو اگر امیر معاویہ کو باغی گروہ مانا جائے ان کے گروہ کو، تو حسن کی جو صلح ہے وہ شریعت کے مخالف ہے، کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ دین کا حکم یہ ہے کہ باطل کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، ان کے ساتھ صلح کرنا کسی شرائط کے اوپر بھی، اور امت ان کے ہاتھ میں سونپ دینا شرائط کے اوپر بھی، یہ منع ہے اور حرام ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے. آج کوئی یہ کہہ دے، فتویٰ جاری کر دے، جیسے کہ ابھی ذاکر نائک صاحب نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ مشت زنی یعنی ہینڈ پریکسٹ، ہاتھ کے ساتھ منی نکالنا. اب ذاکر نائک صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے، اس کے اوپر کوئی منع کیوں دلیل نہیں ہے، اور مجبوری بھی ہے جب شادی بھی نہ ہو اور آپ پردیس میں بھی ہوں اور آپ کے پاس اپنی گرمی کو اپنی یعنی ریلیز کرنے کی کوئی اور طریقہ نہ ہو، تو اس طریقے سے اپنی گرمی آپ، سائنس بھی یہ کہتی ہے. تو وقت کی ضرورت ہوگی ہے، ہماری خوراکیں اتنی تیز ہیں کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں فوراً اپنی گرمی کو ریلیز کرنا ہے. تو اس کی بنیاد پہ ہم، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، زمانے کا تقاضا ہے، تو اس زمانے کے تقاضے کے اوپر ہم جو ہے مستزنی کر سکتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ زنا کر سکتے ہیں. اور آج کا نکاح مسیار اور مطلق کے متعلق بھی یہی قول ہے کہ ضرورت کے طور پر ہم، اللہ کے رسول نے کروایا تھا اور آج ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ضرورت کے طور پر یعنی حرام کام کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو آج جو یہ کہہ رہے ہیں مستثنی ضرورت کے طور پہ کرنا اور زنا کرنا جائز ہے، تو یہ اسی طرح ہے کہ حضرت حسن نے ضرورت کے طور پر شرائط کے اوپر جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کوئی شرائط کے اوپر زنا کو جائز کہہ دینا، اسی طرح ہے کہ کسی باطل کے ہاتھ میں بیعت کر لے کوئی. یہ کتنی بڑی جرت ہے کہ حسن بن علی نے ایک باطل ناحق قتل کرنے والا، امار قتل کرنے والا اور ایک باغی جماعت کا جو بانی ہے اس کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں حسن حسین. اور اس بیعت کو شیخ توسی سے لے کر کے، یعنی رجال کشی سے لے کر کے، شیعہ کی بڑی بڑی کتابوں سے لے کر کے، سنیوں کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. اس پہ اتفاق ہے کہ حسن حسین نے صلح کی ہے معاویہ کے ساتھ. تو حسن حسین کی جو صلح ہے شرائط کے اوپر، کسی حرام کام کو شرائط کے اوپر کرنا بھی حرام ہے. اگر شرائط کے اوپر حرام کام کرنا جائز ہو
تو حسین کی بجائے حسن کی بجائے حسین یزید کے ساتھ یہ صلح کر لیتے کہ یار وہاں پہ بڑا ظلم ہے اور وہاں پر تو قتل ہونے کا خدشہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے دودھ پیچھے بچے ہیں، اور عورتوں کی عزتیں ہیں، آل بیت الاطہار کی عزتیں ہیں، اور اگر ہم قتل ہو گیا تو پیچھے دین جو ہے وہ نانا کا دین غریب ہو جائے گا، تو ہم باقی رہیں گے تو ہم اپنے دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو زیادہ مفاد تو حسین کا یزید کے آدھے بیعت کرنے میں ہوتا، تو وہاں پر تو انہوں نے کوئی شرائط رکھ کر کے صلح نہیں کی، تو حسن نے جو ہے شرائط کے ساتھ صلح کی ہے۔ یہ تو ایسی ہے کوئی آج زنا کو جو ہے شرائط کے اوپر کہہ دے جی جب بہت گرمی پڑ جائے کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو زنا کرنا جائز ہے، کوئی فتویٰ دے دے اور آپ یہ کہیں جی زمانے کا تقاضا ہے تو بالکل کرنا جائز ہے جناب، مجبوری میں ہو سکتا ہے، اور اس پہ آپ متوالی روایتیں پیش کر دیں ہے جی۔ تو یہ ایسی ہے جیسے کہ حسن کی آپ صلح کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک شریعت کے خلاف شخص، یار ادھر تو ہم کسی مولوی کی حاضر بیعت نہیں کرتے اگر وہ شریعت کے مطابق اس کی داڑھی نہ ہو، اس کی وہ نماز نہ پڑھتا ہو جماعت کے ساتھ، تو حدیث انوار کو آپ رکھیں سامنے، اور امیر معاویہ کے کریکٹر جو آپ نے بتائے ہیں اپنے ریسرچ پیپر کے اندر ان کو سامنے رکھیں، پھر حسن کی صلح کو آپ ڈیفائن کریں، آپ نہیں کر سکتے، یہ سارے آپ کے ڈھونگ ہیں، ٹھیک ہے۔ معاویہ کے ساتھ جو صلح کی ہے حسن نے وہ پیسے لے کر کے اور جو ہے اپنا خلیفہ نامزد کرنے کے لیے یہ کی ہے، اور جنگ نہیں کی، ورنہ امام حسن جنگ کرنے آئے تھے اور امیر معاویہ نے اس جنگ کو روک دیا اور صلح کو پریفر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے صاحب کو چاہیے کہ پوری بات بتائیں، قربانی کس نے دی ہے، پیسے کس نے لیے ہیں، اور یہ ساری بات۔ تو میرے صاحب آپ امام مسلم نے جو فہم لیے ہیں حدیثوں کے اور بخاری نے جو کو فہم دیے ہیں وہ فہم لوگوں کو بتائیں، بابوں کی باتوں کو آپ بھی پروموٹ نہ کریں، ورنہ میرے صاحب اگر آپ تاریخوں سے یہ شرطیں نکال کر کے ضعیف اور اسناد حدیثیں اور اس طرح کی من گھڑت باتیں کریں گے، جھوٹی باتیں کریں گے تو آپ کی عوام آپ کا ساتھ بالکل نہیں دے گی۔ تو فتح الباری کے اندر جو شرائط ہیں ان کے اندر واضح ہے کہ حسن نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ میرے بعد اپنی خلافت کا مجھے سونپیں گے۔ اب مرزا نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا تو وہ ساتھ میں وہ بات مینشن نہیں کی اپنے ریسرچ پیپر کے اندر کہ امیر معاویہ، دیکھیں یہ باتیں چھپاتے ہیں مرزا جی، آپ نے اسی پیپر کے شروع میں کہا ہے کہ قرآن کی آیت اور حدیث ثابت ہوا کہ جو مولوی اور علماء باتیں چھپاتے ہیں اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ان کے اوپر، اللہ کے رسول کی لعنت، تو آپ پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت۔ آپ نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا فتح الباری سے، آپ نے درمیان میں یہ شرط نہیں لکھی کہ امام حسن نے یہ شرط رکھی تھی امیر معاویہ کو کہ آپ جو ہے فتح الباری میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کریں گے۔ تو مجھے بتائیں ملوکیت کی روٹیاں، اور یہ ملوکیت اتنی بری تھی اور کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، تو اس ملوکیت کے بارے میں حضرت حسن بن علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ نے جانشین بنانا ہے۔ اگر یہ اتنی بری ملوکیت تھی، اس کی جانشین امیر معاویہ کی ملوکیت کی جانشین جو ہے وہ حسن بن علی کیسے بنتے؟ اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور بعد میں شرط رکھ رہے ہیں کہ مجھے اپنا خلیفہ بننا نامزد کرو۔ تو یہ کیوں نہیں فتح باری سے دکھایا آپ نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا، یہ نہیں دکھایا، کیوں آپ نے بات چھپائی ہے تاکہ قوم کو، آپ کی عوام کو پوری بات نہ مل جائے جی، اور آپ کی یار جو راوزی ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں ہے کہ خالی پیپر بھیجا تھا حسن بن علی کو، امیر معاویہ نے خالی پیپر بھیجا اپنا مور لگا کر کے، اپنا انگوٹھا لگا کر کے، یہ خالی پیپر پہ حسن بن علی جو لکھ دے گا میں اسے قبول کروں گا۔ تو یہ باتیں تو مرزا صاحب نے نہیں بتائیں، آپ کو کہانی کروا دی ہیں، اور کہا جی اسد الغابہ میں ہے، اسد الغابہ یا اسد الغابہ، اور میرے صاحب نے اسی بیان کے اندر کہا ہے۔ تو یہ مولویوں کو تو میں زبر و زیروں کی غلطیاں نکالنا شروع کروں نا تو یہ مولوی صاحب، ان مولویوں کو تو رضا اور رضا میں فرق نہیں پتا۔ میرے صاحب آپ کو بھی اسد الغابہ اور اسد الغابہ میں بھی فرق نہیں پتا۔ میرے جی خدا کے لیے یار، خدا کے لیے، خدا کے لیے یار، میرے صاحب آپ کے پچھواڑے کے بال بھی جل جائیں گے اگر یہ قوم تک ساری باتیں مل گئیں، اور آپ کے سننے والوں میں کچھ لوگ علمی کتابی بن گئے نا، آپ لوگوں کو علمی کتابی بنا رہے ہیں، خدا کے لیے ایسا کام کریں کہ آپ کے لوگ یہ کتابیں آپ اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اگر آپ کے لوگوں نے یہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کے اوپر جو بال ہیں وہ بھی جل جائیں گے، یہ لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں آ گئی تو، ٹھیک ہے، اور آپ کے زیر ناف بال بھی جل جائیں گے اور آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ گانی کروانا چھوڑ لوگوں کے ساتھ، میری بات سمجھا رہی ہے؟ اب اچھی طریقے سے آئی سمجھ، میں بہت بدتمیز انسان ہوں، میں یقین جانیے،
میں بریلوی دیوبندی الحدیث کے خلاف جتنی میرے لیکچرز ہیں میں سب کو بھائی کہتا ہوں، میں شیعہ کو بھائی کہتا ہوں. میرے لیکچرز میں آپ دیکھیں میں نے 9 گھنٹے کی گفتگو حضرت عمر فاروق کے دفاع میں امام فاطمہ کے گھر جلانے والی گفتگو میں میری گفتگو آ چکی ہے. میں نے بحمدی تعالیٰ شیعہ کا رد کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، مگر میں نے شیعہ کو بھائی کہا ہے. میں شیعہ کی عوام کو بھائی ہی کہتا ہوں. ہاں اس کی میں بدتمیزی اور میں اتنا تحمل رکھنے والا بندہ ہوں کہ میں ہر کسی کے بارے میں اچھے کمنٹس کرتا ہوں، لیکن مرزا صاحب کے لیے میں گالیاں کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ مرزا صاحب کون سا عالم ہے؟ کسی عالم کو گالی دوں گا تو میں پھنس جاؤں گا. قیامت والے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے عالم دین کو گالی دی تھی؟ کسی ولی کو، کسی معتبر عالم یا کسی مذہب کے ایک بڑے عالم کو میں گالی دوں تو عالم خوارج کا بھی کوئی ہو تو میں اس سے بھی گالی دوں گا تو تم جو ہے نا وہ جھوٹے خداؤں کو بھی برا مت کہو ہے جی. تو میری یہ عادت رہی ہے. ہاں میرے صاحب چونکہ صحابہ کرام کے متعلق گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور علماء حق کے خلاف، تو میرے صاحب چونکہ میری طرح میں بھی انجینئر ہوں تو وہ بھی انجینئر ہے، تو میں ان کے بارے میں بری زبان استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ انجینئر کا معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے، اگر میں بات غلط کروں، میری غلط بات وہ پیش کریں اور اس کے اوپر وہ گالی دے سکتے ہیں، لیکن اب وہ ان کے بارے میں ضرور کہوں گا کیونکہ بال جل جائیں گے ضرور جب یہ پوری بات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو اسد الغابہ اور اسد الغابہ ہیں جی، رضا اور رضا کا فرق تو آپ پیش کرتے ہیں علماء کے سامنے، تو اسد اور اسد الغابہ کے بارے میں بتا دیں. خیر چلیں، تو فرقہ واریت سے ہٹ کر صحیح الاسناد چیزیں پیش کروں گا اور ضعیف روایتیں پیش نہیں کروں گا. تو رجال الکشی سے جو اٹھائی گئی صلح حسن کی روایتیں ہیں، اور رجال کشی میں تو شیعہ مان گئے کہ حسن و حسین اٹھے، اور میری گفتگو آ چکی ہے پہلے 1 سال قبل کا میرا کلپ ہے صلح حسن کے اوپر، جب مرزا صاحب کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا، تو تب میں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا کہ رجال کشی میں شیعہ مان چکے ہیں کہ حسن و حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، تو پیسے لے کر بیعت کی ہے. اور بخاری کی 2704 نمبر اور دیگر روایتوں میں پیش کر چکا ہوں 7109 نمبر روایت جو میرے ساتھ خود پیش کی ہیں. تو اہل بیت ملوکیت کے ہاتھ پر جو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہے ہیں، ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پیسہ بھی کھا رہے ہیں، ان ملوکیت کی روٹیاں بھی کھا رہے ہیں، ان ملوکیت کے پیسہ اور جو مال و دینار بھی لے رہے ہیں، اور انہی ملوکیت کی سیٹ بھی گورنری اور اسی ملوکیت کی یعنی سی ایم بننے کے لیے، پرائم منسٹر بننے کے لیے اپنا شرط بھی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جی یزید کی بیعت جب کروائی گئی تو بڑی جبر کروائی گئی، تو یزید کی بیعت کی روایتیں دکھا کر کے تو امیر معاویہ کی مقدمہ پیش کرتے ہیں. یہ ہے محقق ہمارے. اور بھائی یزید نے جبرن بیعت کروائی ہے کیونکہ مسلمانوں کے یہاں نہ لشکر تھا نہ اس طرح کی اتنی پاور تھی، بلکہ امام حسین کے خلاف جو لوگ کھڑے ہو گئے وہ ان کے اپنے ہی لوگ ان سے غدار ہو گئے، شیعہ جو تھے، کتابوں میں موجود ہے. جب امام حسن کا خلافت تھی تو امام حسن کے پاس تو اتھارٹیسٹی تھی، فوج تھی، اور بخاری کی لفظ ہم پڑھ چکے کہ بخاری میں لفظ ہیں کہ وہ اتنی پاور رکھنے والی لشکر تھا کہ امیر معاویہ کی لشکر کے وہ ایس تیس نہ کر دیتے، امیر معاویہ کے لشکر کو مٹا دیتے. تو امیر معاویہ نے ریکویسٹ کی کہ ہم سے صلح کر لیں اور ہم سے پیسہ لے لیں، اور حسن بن علی نے بخاری کی روایت میں ہے کہ پیسہ لے لیا اور صلح کر دی. تو جو صلح کی گئی ہے یزید کی وہ جبرن تھی، جبکہ جو لشکر جو ہے نا امیر معاویہ لے کر آئے تھے وہ جبرن نہیں تھی بلکہ ریکویسٹ کی گئی تھی امیر معاویہ کی طرف سے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ صلح کر لیں. جب صلح ہو گئی تو صلح شرائط پہ بھی ہوتی ہے، اور صلح کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو اپنا مان لیتے ہیں. میرے صاحب نے کہا ہے نا کہ صلح تو شرائط ہوتی ہیں، صلح کی جو شرائط ہے وہ تو بخاری مسلم میں آ گئی ہیں. اب بخاری مسلم کا فارم پیش کریں آپ، اور بنو امیہ کی لکھائی ہوئی تاریخ میں پیش کریں گے تو پوری پیش کریں، پھر بنو امیہ کی پوری تاریخ بھی آپ تاریخی پوری پیش کریں گے تب بھی آپ کا مقدمہ باطل ہو جائے گا. اور بخاری مسلم کی شرائط کو مانتے ہوئے یہ بات بھی دیکھ لیں کہ 2 مسلمان جب آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو پھر ان کی تلواریں ایک ہوتی ہیں. اس پہ میں دلائل دے سکتا ہوں کہ عرب قبائل میں جب تلواروں سے ملا دی جاتی تھیں، صلح ہو جایا کرتی تھی، تو وہ ان کی کھانا پینا، ان کی عزتیں، ان کے مال و دولت ایک ہو جایا کرتے تھے، اور وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی بن جایا کرتے تھے. تو امیر معاویہ اور حسن ابن علی بھائی بھائی بن گئے تھے. صلح کی یہی بات ہے، صلح کا یہی قانون ہے. ورنہ ایسی صلح نہیں ہے کہ باغیوں سے صرف فقط ایک معاہدہ کر لیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا. صلح کا مفہوم یہ ہوتا ہے 2 مسلمانوں کے گروہ آپس میں گلے لگا لیں، ان کے کھانے پینے، اٹھنا بیٹھنا، غم و خوشی ایک ہو جائیں. صلح کا یہ مفہوم ہوتا ہے. اور یہ اسی قرآن حدیث میں باب صلح جتنے بھی ہیں
صلح کے متعلق جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اور بخاری مسلم میں صلح کے متعلق انصارہ کے متعلق مہاجرین کے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں میں پڑھنا شروع کر دوں تو میرے صاحب کی صلح کی گئی نا، اس صلح کے بعد بخاری مسلم کے اندر ترمذی کے اندر روایت ہے، ترمذی کے اندر ابواب التفسیر عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم باب سورۃ القدر، باب و من سورۃ القدر، سورۃ قدر کی یہ تفسیر میں جامع ترمذی 3350 نمبر روایت ہے، شعیب ارناؤت نے صحیح کہا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی روایت ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب، اور شیعہ کتابیں موجود ہے، تاریخی کتب میں موجود ہے، ایک تواتر کے ساتھ ایک بڑی یعنی 20 سے زیادہ کتب، میرا یہ کلپ جو ہے 2 گھنٹے کا بن گیا ہے، ورنہ میں اس پہ بولتا میں انشاءاللہ بولوں گا بھی، کہ جب صلح کی گئی نا حسن کی طرف سے امیر معاویہ کی ریکویسٹ پر صلح کر لی گئی، تو اب وہ لوگ جو شرارتی تھے یعنی خوارج جو دونوں طرح کے لشکروں میں گھسے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا، حسن کو اس صلح کے اوپر کہا کہ حسن نے جو ہے ہمارے چہروں کے اوپر کالک مل دیا ہے، ترمذی کے لفظ ہیں، شعیب ارناؤت نے صحیح کہا ہے کہ حسن ابن علی نے تو ہمارے چہروں پر کالک مل دیا ہے، شرمسار ہو گئے ہم اتنا بڑا لشکر لے کر کے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے اور اتنا بڑا لشکر تیاری کر کے اتنے خرچے کر کے ہم آئے تھے، اور حسن بن علی نے ان کے ساتھ جنگ کرتے تو ان کے ہم ایس تیس کر دیتے معاویہ بن سفیان کے ساتھ، تو ہم جو ہے جنگ کرنے آئے تھے، ہم امیر معاویہ اور اہل شام کے خچے اڑا دیتے، اور ادھر جو ہے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ صلح بیعت کر لی ہے حسن حسین نے، تو حسن نے کیا کیا ہے کہ ہمارے سارے شرم سے جھکا دیے ہیں، ہوئے 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 ہوئے، یقین کریں یہ لفظ ہے، لفظ کہ ہمارے چہروں پر تھے حسین، حسن ابن علی نے کالک مل دی ہے، کالے کر دیے ہمارے چہرے حسن ابن علی نے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرزا صاحب کی جو پارٹی کے لوگ تھے نا حسن کے ساتھ، حسن ابن علی کے ساتھ جو جنگی کرتے تھے اور امیر معاویہ کے بہت بڑے مخالف تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اے حسن تم نے تو ہمارے چہرے کالے کر دیے، ترمذی کے اندر ہے، بخاری مسلم اور اس پہ کئی روایتیں میں بطور پروف پیش کر سکتا ہوں، میں اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ کلپ میرا 2 گھنٹے کا ہو چکا ہے۔ طبرانی کے اندر جناب خلافت و ملکیت والی روایتیں دیکھیں آپ، مسلم ابن شیبہ کے اندر دیکھیں جناب، امام آجری 360 جس نے وفات ہے آپ کا، الشریعہ کے اندر ان کی آپ روایتیں دیکھیں، روایت نمبر 1958 الشریعہ لاماجری کی کتاب ہے، امام بہقی سے بھی پہلے کے محدث ہیں، اور دیگر بڑے محدثین کی جو حدیث کی کتب ہیں، کتب حدیث کی بات کر رہا ہوں، مرزا کے نزدیک کتب حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، وہ بابیں نہیں ہیں، اور کتب جو تاریخ ہیں وہ بابوں کی کتابیں ہیں۔ تو امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے جو خواہش مند تھے لوگ، مرزا کے جیسے لوگ جو امیر معاویہ کو غلط کہتے تھے اور امیر معاویہ کے خلاف جنگ کرنا اور ان کو تخت سے نیچے اتارنا اور ان کو قتل کرنے کا جو داعی تھے، اور امیر معاویہ کے لیے نفرت تھی جن کے دلوں میں بے تحاشا قسم کی بنو امیہ کی، وہ حسن کے ساتھ جو لوگ تھے نا، انہوں نے جب حسن نے صلح کر لی نا تو کہا کہ ہم جب اتنی تیاری کر کے آئے ہیں امیر معاویہ کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ نے تو ہمارے چہروں پہ کالک مل دی ہے، اے ہائے ہائے ہائے، یا آر المسلمین، یہ لفظ ہیں، یہ جو آپ نے شرطیں پیش کی ہیں نا ابن حجر سے، الاستیاب سے، اور کون سی اور کتاب ہم نے دکھائی ہے البدایہ و نہایہ سے، یہی لفظ ہے، میرے سامنے پوری بات نہیں بتائی، البدایہ و نہایہ کے اندر بھی، الاستیاب کے اندر بھی، الاصابہ کے اندر بھی، اور فتح باری کے اندر بھی یہ لفظ ہیں۔ جب حسن نے صلح کر لی نا تو حسن کے پارٹی میں جو مرزا انجینئر کے جیسے لوگ تھے نا، جو مرزا صاحب کی ویڈیو سے متاثر تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اے حسن، اے آر المسلمین، اے مسلمانوں کے لیے شرم بن جانے والے، اے آر المؤمنین، اے مومنوں کے لیے جو ہے نا شرم ساری کے بن جانے والے، اور لفظ ہے کہ اسود علی وجہ المسلمین، اور ترمذی کے جو لفظ ہیں وہ اس میں تو اور لفظ اور ہیں کہ اے مومنوں کے چہروں پر کالک ملنے والے حسن ابن علی، ہائے 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 ہائے۔ تو اب جو ہے مرزا کی جو پارٹی کے لوگ تھے نا اس وقت حسن کے ساتھ،
جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے وہ اصل یزیدی یہ تھے، خارجی تھے، جنہوں نے اس وقت حسن کو بھی اس اچھے کام کے اوپر حسن کو بھی جو ہے نا کیا کہا، حسن کو غلط کہا اور مومنوں کے لیے شرمسار اور شرم بن جانے والے اور موت چہروں پہ کالا ملنے والا کہا، اور حسن نے کروڑوں روپے لے لیے اور ان کے اندر بانٹ دیے۔ اب اسی مرزا صاحب نے عقیل ابن ابی طالب ان کے خلاف کلمہ اپلوڈ کیا کہ وہ اہل بیت سے تھے، مگر نوح کا بیٹا جو ہے نا وہ غردار نکلا، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ نوح تیرا بیٹا نہیں ہے۔ تو عقیل جو ہیں وہ بھی تو علی کے بھائی تھے مگر غردار نکلے، امیر معاویہ کے ساتھ گئے، تو وہ بھی امیر معاویہ کے ساتھ تھے، تو اس لیے وہ بھی کون ہیں، وہ بھی حضرت علی اور ان کے بھائیوں میں نہیں آتے، اہل بیت میں نہیں آتے، وہ گستاخ ہیں اور وہی باغی ہیں۔ تو اہل بیت کے عقیل ابن ابی طالب جو علی کے بھائی ہیں وہ بھی باغی، اور حسن کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی، اور تو جناب یہ حسن کو صلح کرنے کے اوپر اور امیر معاویہ کی سپورٹ کرنے کے اوپر جو ان کے ساتھ خارجی تھے، جنہوں نے کہا کہ جی امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے حسن نے ہمارے منہ کالے کیا ہے اور حضرت عقیل منہ کالے کیا ہے، تو اسی کی اولاد، انہی خارجیوں کی اولاد جنہوں نے امیر معاویہ کی صلح پر حسن کو غلط کہا تھا، انہی کی اولاد میں سے مرزا انجینئر ہے جس نے آج امیر معاویہ کی سپورٹ میں عقیل ابن ابی طالب کو غلط کہا ہے۔ انہوں نے حسن ابن علی کو غلط کہا تھا صلح حسن کرنے کے اوپر امیر معاویہ کے ساتھ، اور آج مرزا نے عقیل کو غلط کہا ہے، عقیل ابن طالب کو انہوں نے جو ہے نا امیر معاویہ کا دفاع کرنے کے اوپر۔ تو یہ یقیناً مرزا صاحب ان کی جو نظریات ہیں وہ حسن کی پارٹی میں جو خارجی تھے نا، جو صلح نہیں چاہتے تھے، جنگ کرتے تھے، یہ ان کی اصل بات ہے۔ اب یہ ثابت ہوا کہ وہ امیر معاویہ سے بغض رکھتے تھے اور وہ بغض حسن ابن طالب سے بھی رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ علی کی پارٹی تھی، نہ وہ جو ہے امیر معاویہ کی پارٹی تھی، نہ وہ حسن کی پارٹی تھی، بلکہ وہ خوارج تھے جو دونوں گروہوں میں شامل تھے، اور انہوں نے صحابہ کرام اور گروہوں کے لوگوں کو بھڑکا کے لوگوں کو قتل کروائے۔ اور اسی حدیث بخاری کی روایت سے یہ ثابت ہو گیا، اور اس روایات سے یہ ثابت ہو گیا، ترمذی کی روایت ثابت ہو گیا کہ یہ جو تیسرا طبقہ تھا نا، جو خوارج تھے، اصل گیم ان کی تھی، وہی باغی تھے، انہوں نے ظلم کیے تھے، اور مرزا انجینئر بھی انہی کی فکر کو پروموٹ کر رہا ہے کہ جو امیر معاویہ کا دائی ہو وہ عقیل ابن ابی طالب ہوں، وہ حسن ابن ابی طالب ہوں، حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں، یا وہ اہل سنت ہوں، تمام علماء وہ ناسبی ہیں اور وہ جو ہے حق پر نہیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں آنے والے وہ حسن ابن ابی طالب کے گروہ والے لوگ ہوں جو امیر معاویہ کو غلط کہتے ہیں اور حسن کو بھی غلط کہتے ہیں، اور مرزا انجینئر خود عقیل ابن ابی طالب کو غلط کہتا ہے۔ لہٰذا اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خوارج تھے جن کی فکر کو آج مرزا پروموٹ کر رہا ہے۔ آپ یہاں تک ایک گفتگو سمجھ چکے ہوں گے، تو جامع ترمذی کی روایت کے اوپر میں بحث نہیں کرتا اب، چونکہ یہ اتنا وقت نہیں ہے۔ اور پھر مصنف ابن شیبہ کے اندر 31,200 نمبر روایت ہے، اور یہ ایسی روایت ہے مرزا کی گلے کی ایسی ہڈی ہے، مرزا نہ اندر نکل سکتا ہے نہ باہر نکال سکتا ہے۔ مرزا کی ذریت کو چیلنج کر رہا ہوں اس روایت کے اوپر۔ میرا 1 گھنٹے کا کلپ ہو چکا ہے، اس کلپ کے اندر میں نے علمی کتابی باتیں کی ہیں، صرف قرآن و حدیث میں نے پیش کیا ہے، بلکہ میں نے حدیث بخاری اور مسلم ہی پیش کی ہیں جی۔ تو میں اب بخاری کی استاد مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، اس روایت کے اوپر مرزا انجینئر کی ذریت کو چیلنج ہے۔ یہ ایسی روایت ہے مرزا انجینئر کے جو ماننے والے ذریت ہے نا، ان کے زیر ناف بال جل جائیں گے اور مرزا صاحب کی گال جل جائیں گے۔ اب آپ وہ دیکھو وہ کیسے، لوگ کہتے ہیں جی تو گالیاں دیتا ہے، بھائی میں کوئی عالم کو گالی دے رہا ہوں جو ہے نا صحابہ کرام کی تنقید کرے، اور کوئی عالم بھی وہ نہ ہو، ایک انجینئر ہو پیچکس اور چھریاں اٹھانے والا، تو اس شخص کو میں گالی دیتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ گالی نہیں دیتا، برا بھلا کہتا ہوں۔ وہ آل صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کے بارے میں شرابی، ناحق قتل کرنے والے، اور ان جو ہے نا ناحق ان کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں، جو غلط روایتیں ہیں، وہ روایتیں پیش کرتا ہے۔ تو ان روایتوں کی بنیاد پر اگر وہ اشارتاً صحابہ کرام کے متعلق غلط باتیں کر سکتا ہے اور ابن سری پر لعنت کر سکتا ہے جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، تو میری جان میں تو مرزا کے بارے میں وہ کچھ کہوں گا اس کی بال جل جائیں گے میری جان۔
اب دیکھو ذرا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایسی روایت ہے جس روایت کو مرزا صاحب نا، میں نے بتایا نا کہ اگر وہ بیان کرے گا یا اس کا انکار کرے گا یا چلے گا تو دونوں طریقوں سے پھنسے گا، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ جو روایت ہے اس کی جو چین ہے، اس کی جو سند ہے، اسی سند کے ساتھ ایک اور روایت مرزا صاحب نے اپنی 5B کے اندر جو ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، اس میں ڈال رکھی ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں ہے، میں آپ کے سامنے یہ دکھانے جا رہا ہوں مرزا صاحب کی ہائیڈروجن بم۔ مرزا صاحب نے ہائیڈروجن بم کے اندر ایک روایت پیش کی ہے، وہ روایت کیا ہے آپ دیکھیں، اور اسی سند کو صحیح کہا ہے۔ اب مرزا صاحب جس سند کو صحیح کہہ رہے ہیں، اسی سند سے میں ایک اور چیز دکھانے لگا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ مرزا صاحب نے پیپر کے اندر 5B جو ان کا ہائیڈروجن بم ہے، جو ہر ویڈیو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ 5B جو پیپر ہے نا، یہ ہائیڈروجن بم ہے، اور اس میں نے صحیح الاسناد اور قرآن و حدیث پیش کیا ہے، اور صحیح الاسناد اور تاریخی سے جھوٹی باتیں پیش کی، تاریخ والی جھوٹی باتیں پیش نہیں کی، اور صحیح الاسناد حدیثیں پیش کی ہیں۔ اب صحیح الاسناد مرزا صاحب ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اس کا نمبر ہے، صحیح روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، لیکن مرزا صاحب جو چین پیش کرتے ہیں وہ چین میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ 31201 نمبر روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور مرزا صاحب یہ اپنے پیپر کے اندر لائے ہیں کہ حدثنا زید بن حباب، کہ امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں مجھے زید بن حباب نے کہا ان حسین بن واقد، حسین بن واقد سے۔ اب مرزا صاحب یہی چین لے کے آئے ہیں اپنے پیپر کے اندر۔ قال حدثنا عبداللہ بن برائدہ، انہوں نے پیش کیا عبداللہ بن برائدہ سے، قال دخلت، عبید اللہ بن برائدہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا باپ امیر معاویہ کے پاس پہنچے، وہاں کھانا لگا ہوا تھا، ہم کھانے میں بیٹھ گئے، تو انہوں نے کوئی مشروب ہمیں پیش کیا، شراب، یعنی فشرب وآتی بشراب وشربا، یہ شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، یہ اس مراد کوئی شراب وہ نہیں ہے بلکہ ہم پانی پیتے ہیں اس کو شراب کہتے ہیں۔ تو وہ شراب پیش کی گئی تو ہم نے پی لی، تو پھر ہم نے معاویہ سے کہا، تو معاویہ نے کہا میں جب سے جوان ہوا ہوں تو میں دودھ کو پسند کرتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، یہ میں نہیں پیتا۔ جیسے کہ اب میں اپنی بات کروں تو میں یہ کہتا ہوں جی میں پیپسی نہیں پیتا، اب پیپسی یہ کولڈ ڈرنک مجھے پسند نہیں ہے، بہت کم پیتا ہوں میں، جوس مجھے پسند ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی کہہ دے کہ میں پیپسی نہیں پیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیپسی حرام ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں دودھ پسند کرتا ہوں، جب سے جوانی میں ہوں تو میں شراب نہیں پیتا۔ اب میرے صاحب نے یہ جو ہے نا روایت پیش کی ہے جس میں میر معاویہ کی فضیلت آ رہی ہے کہ میر معاویہ تو شراب جو پینے کی چیز ہے اس کے پاس نہیں گئے، جو ایک اور چیز تھی اس کے بارے میں ہم الگ بحث کریں گے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ نبیذ تھی یا وہ کون سی چیز تھی۔ جبکہ امیر معاویہ کہتے ہیں میں کبھی نہیں پیتا، جب سے جوان ہوا ہوں میں تو دودھ پیتا ہوں۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ دودھ پیتے تھے، وہ چیز نہیں پیتے تھے۔ اب اس سے مقدمہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے مرزا نے اپنے پیپر کے اندر کہ امیر معاویہ کے ساتھ شراب بھی پیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں یہ روایت جو ہے نا مرزا صاحب اسی چین سے اپنے پیپر کے اندر لائے ہیں۔ اب یہ روایت ہے 31200 نمبر، 31201 نمبر روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اب اس سے اوپر والی روایت جو اسی چین کے ساتھ ہے، حدثنا زید بن حباب ان حسین بن واقد قال حدثنی عبداللہ بن برائدہ ان حسین بن علی، یہی روایت یہی سند کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہتے ہیں داخل المعاویہ، ہم معاویہ کے پاس گئے تو میں کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ عبید اللہ بن کہتے ہیں کہ میں تھا اور حسن بن علی امیر معاویہ کے پاس گئے، تو حسن بن علی معاویہ کے پاس لائے گئے، تو امیر معاویہ نے کہا کہ اے حسن بن علی میرے پاس آ جاؤ، میں آج آپ کو وہ تحفہ دیتا ہوں جو آپ سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دیا، اور عرب میں سے بڑا تحفہ نہ پہلے کسی نے لیا ہے نہ کسی نے دیا ہے، تو عرب میں سب سے بڑا جو تحفہ ہے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب مرزا اس کو ضعیف تو کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہی سند مرزا صاحب کی بال جل گئے ہوں گے کہ مرزا صاحب یہ روایت کے اوپر بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ مرزا صاحب اسی روایت کو اپنے پیپر کے اندر لا چکے ہیں، اسی سند والی روایت کو 31201 نمبر روایت لا چکے ہیں۔ اب 31200 نمبر روایت یہ ہے اسی سند کے ساتھ ہے، اس کو ضعیف نہیں کر سکتے مرزا صاحب، سند ایک ہی ہے، روایت کا متن الگ الگ ہے۔ تو حسن بن علی کے پاس حسن بن علی گئے تو امیر معاویہ نے کہا کہ حسن بن علی کو 4 لاکھ عطا فرما دو، تو 4 لاکھ کا تحفہ عطا کیا گیا،
حسن بن علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے قبول کر لیا. فک باللہ. آئے 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 آئے. ملوکیت کی روٹیاں کون کھاتا ہے؟ مولوی نہیں کھاتے، اہل بیت کھاتے ہیں میری جان. ملوکیت کی روٹیاں کون کھا رہا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت سے لے کر کے صحیح بخاری کے استاد یہ بتا رہے ہیں، اور مرزا صاحب نے بھی خود اس روایت کی سند کو تسلیم کر رکھا ہے کہ مجھے بتائیں یہ تحفے لینے دینے والے جو لوگ تھے یہ صلح منسوخ ہو چکی ہے؟ اور بھائی صلح منسوخ ہو چکی ہے تو آخر دم تک یہ 4 لاکھ روپے لینا یہ جائز ہے؟ ملوکیت کی روٹیاں. مرزا جی بچ جاؤ، ہم سے بچ جاؤ. ہاں جی ہائے ہائے. اور پھر ہم تو یہ کہتے ہیں ملوکیت کے بارے میں انشاءاللہ میں کلپ لا رہا ہوں خلافت و ملوکیت کے اوپر، میں پورا گھنٹے کلپ لا رہا ہوں انشاءاللہ. الموجب الطبرانی کے اندر البانی نے صحیح کہا ہے روایت کو، اور البانی جو ان کے چچے ہیں اور وہ اصول محدثین پر روایت صحیح ہے کہ حضور نے فرمایا خلافت کے بعد رحمت والی ملوکیت ہوگی، اور رحمت والی ملوکیت کس کی ہے؟ امیر معاویہ کی ہے. میں ثابت کروں گا انشاءاللہ. تو اب یہ مصنف ابن شیبہ والی جو چین ہے، اب مرزا صاحب اس کا انکار تو نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی ریسرچ پیپر کے اندر اب مرزا صاحب کی خیانت دیکھیں. ایک طرف امیر معاویہ کے دربار میں شراب پلائی جاتی تھی اس کی بنیاد کے اوپر، حالانکہ وہ شراب نہیں تھی، شراب لفظ عربی کا ہے اور عربی میں پینے والی چیز کو شراب کہتی ہیں، اور امیر معاویہ خود پیتی بھی نہیں ہے وہ چیز. امیر معاویہ اس کا انکار بھی کر رہے ہیں. وہ ایک نبیذ تھی، نبیذ جو کہ بعض عرب میں لوگ پیتے تھے اور بعض نہیں پیتے تھے. جیسے کہ کھجور کی نبیذ بنائی جائے تو کچھ طریقوں سے بنائی جائے تو پینے جائز ہے. بخاری میں روایتیں ہیں پوری اس کے متعلق نبیذ کے متعلق. کھجوروں سے نبیذ بنانے کے متعلق اللہ کے رسول نے منع بھی فرمایا ہے، اور بعض صحابہ کرام نے نبیذ بنائی تو اللہ کے رسول کو دکھائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نبیذ کا کوئی بھی مشکل ہو نہیں ہے. تو بعض نبیذ پینا جائز ہے، بعض ناجائز. تو ایک نبیذ کے متعلق جو روایت تھی امیر معاویہ کے خلاف، وہ روایت اٹھا لی جو 21,201 نمبر روایت تھی، اور جو 31,200 نمبر روایت ہے جو اس سے اوپر والی روایت ہے اسی سند کے ساتھ میرے صاحب نے وہ بیان نہیں کی. اب ایمان سے مجھے بتائیں یار، یہ اوپر جو میرے صاحب نے ٹائٹل دیا ہے کہ اپنے 5B پیپر کے شروع میں کہ یہ قرآن کی ایک آیت اور حدیث پیش کی ہے کہ یہ مولوی باتیں چھپاتے ہیں، اور جو باتیں چھپائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو آیت پیش کی ہے اور حدیث پیش کی ہے، جو باتیں چھپاتا ہے اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور مومنین کی لعنت. تو سارے لوگ مل کے کریں لعنت، لعنت اللہ علی مرزا انجینئر و ذریتہ. اللہ یہ لعنتیں بھیجتے جاؤ، آپ یہ لعنت بھیجنا ثواب ہے کیونکہ میرے صاحب نے خود یہ حدیث پیش کی ہے اور قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے. اور پھر علامہ آجری رحمہ اللہ جو کہ حدیث کی کتاب ہے ان کی 360 ہجری، امام بہقی امام منویم سے پہلے کی ہیں، اور یعنی اگر امام حسن کی صلح لینے کے لیے وہ 900 سال کی بعد کی کتابیں میرے صاحب پیش کر سکتے ہیں، تاریخ کی کتابیں. تو علامہ آجری جو کہ اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، بالاجماع محدث ہیں. اگر وہی فتح باری میں اٹھا کے دکھاؤں، اور اسی ابن حجر نے اپنی تاریخ، امام زہبی نے اپنی تاریخ کے اندر، اور جو ہے نا رجال کتابوں میں ابن حجر نے خصاب کہا ہے کہ یہ علامہ آجری بہت بڑے عالم دین تھے اور محدث تھے. تو علامہ آجری کی کتاب الشریعہ، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے باب و ذکر التعظیم المعاویۃ والاہل البیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرامہ ایاہم، کہ امیر معاویہ کی تعظیم جو اہل بیت نے کی ہے اس کے بیان میں، اس میں وہ ساری روایتیں لائی ہیں سند صحیح کے ساتھ کہ امیر معاویہ جو ہے یہی روایت لاتے ہیں کہ حضرت عقیل اور حضرت حسن صلح کے بعد امیر معاویہ جب بھی پنجاب لگاتے تھے، ایک طرف امیر معاویہ کے یسار اور جمیل کے لفظ موجود ہیں، یمین اور یسار حدیث کے لفظ ہیں کہ ایک طرف امیر معاویہ بیٹھتے تھے، امیر معاویہ کے ساتھ ایک طرف حسن ابن علی بیٹھتے تھے جب بھی بیٹھتے تھے کہیں پنجاب میں، اور ایک طرف کیا ہوتا، ایک طرف عقیل ابن ابی طالب بیٹھتے تھے. تو صلح کے بعد منسوخ صلح نہیں ہوئی، بلکہ ایک طرف علی کا بھائی بیٹھتا تھا اور ایک طرف علی کا بیٹا بیٹھتا تھا. وہ گروہ جس کو تم جہنمی کہتے ہو، بڑی بڑی نشستوں میں دائیں بائیں تو اہل بیت ہوا کرتے تھے. پتہ نہیں یہ کس طرح کی منطق ہے. تو یہ کہتے ہو جی البانی کی لکھی ہوئی ہیڈنگ دکھاتا ہے یہ مرزا اپنی ویڈیو کے اندر، حدیث کچھ پیش کر رہا ہوتا ہے، نیچے فارم البانی کا. اوے البانی نو تو اپنے بوجھ پا کے رکھ،
اپنا اجماع جو بڑھائی نا یہ اپنے بوجھ پا کے رکھ، یہ بابوں کی باتوں کو اپنے بوجھ میں ڈال کے رکھ، ٹھیک ہے؟ کے لیے تو بات بن سکتی ہے، ہمارے قرآن و حدیث کے مقابلے میں تو البانی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں پھر میں غلط باتیں پیش کرتا ہوں، میں کسی عالم کے خلاف یہ بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ میں ایک انجینئر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو انجینئر تابعین تبع تابعین صحابہ کے بارے میں اپنی گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ تو ایک عام شخص، ایک گنہگار شخص میں ہوں، تو میں ایک انجینئر کے بارے میں جو مرتد ہے، جو صحابہ کرام کے بارے میں گندی باتیں کرتا ہے، تو اس کی ان کے نقص نکالتا ہے، ان کے بارے میں اتنی بات کر لینا میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو عقیل ابن ابی طالب کو جو ہے غلط کہہ رہا ہے تو جو ہے، اور نوح کے بیٹے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے عقیل ابن طالب کو، تو میرے خیال میں اس کو اگر یہ کہوں کہ اس کی گانڈ کے بال جل گئے تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ جی تو اپنے البانی کو تو اپنے بوجھ پا کے رکھ۔ ہائے ہائے، علامہ آجری ایک اور روایت لاتے ہیں 1959 عشریہ کے اندر کہ جب بھی امیر معاویہ کی مجلس میں حسن بن علی آتے تھے تو امیر معاویہ کہتے یا مرحبا یا ابنو بے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دفعہ آئے تو کہا جی 3 لاکھ روپے امیر معاویہ کے حوالے کر دو، اور ایک زبیر نے کہا کہ زبیر حضور کے ساتھ تھے، کہا کہ حضور کے پھوپھی کے بیٹے اپنے زبیر کو بھی 1 لاکھ دے دو اور حضور کے بیٹے کو 3 لاکھ دے دو۔ ملوکیت کی روٹیاں کون کھاتا رہا ہے میری جان؟ یہ سندیں صحیح ہیں۔ اگر ذریت مرزا میں کوئی شخص ہے تو یہ روایتیں ہم بخاری، مسلم، ترمذی اور کتب حدیث سے ہم دکھاتے ہیں، ان کی روایتوں کو ضعیف کر کے دکھائیں۔ اور وہ مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت تو مرزا صاحب کی گلے کی ہڈی ہے نا، وہ تو نکل نہیں سکتی۔ ایک اور روایت لاتے ہیں جو کہ اسی چیپٹر کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ عقیل ابن ابی طالب علی کے پاس آئے اور کہا کہ اے علی مجھے تھوڑے پیسے چاہیے، مجھے دو۔ تو علی نے نہیں دیے، کیونکہ وہ پیسے حضرت علی کے تو نہیں تھے نا، وہ تو پوری ایک خلافت کی جو مال ہوتی ہے وہ قومی خزانے کے پیسے تھے۔ تو کہا کہ عقیل میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عقیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اس کے پاس جو مجھے خالی نہیں لٹائے گا۔ کون؟ امیر معاویہ۔ تو پھر کہا فجاء امیر معاویہ، وہ معاویہ کے پاس گئے تو حضرت امیر معاویہ نے ان کی بات سنی اور ان کو عطا کیا۔ اب کہو کہ علی کا بھائی بھی جانا وہ بھی غلط ہے، تم تو کہہ چکی ہو۔ حضرت علی کے سامنے حضرت علی نے کہا کہ تم ایک فاسق کے پاس جا رہے ہو، بلکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ خزانہ جو علی کے پاس ہے یہ تو ملوکیت، یہ جو ہے خلافت کا ہے، خلیفہ ہیں وہ، یہ تو عوام کا ہے۔ تو امیر معاویہ ایک امیر آدمی ہے، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ مجھے دیں گے۔ تو امیر معاویہ سے پیسے لیے۔ تو یہ روایت ہے کہ میں کیونکہ ناسبیت کو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہا، ورنہ میں اتنا کچھ ہے میرے پاس کہ سند صحیح کے ساتھ بخاری، مسلم، ترمذی باہر جاؤں گا نہیں، میں بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ اہل بیت نے کیا کیا لیا ہے بنو امیہ سے۔ اور یار بنو امیہ اور آل قریش ایک ہی خاندان ہے، یہ پیچھے سے جا کر کے عبد المناف اور یہ ایک ہی جا کے لڑی بنتی ہے۔ تو گھر کے معاملے تھے، ان کو پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں لے گئے۔ تو یہ جو آل بیت کے دفاع کی بات کر رہے ہیں، یہ آل بیت کا دفاع نہیں کر رہا ہے، یہ ناسبیت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔